بسم الله الرحمن الرحيم. چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آزادی کی مناسبت سے جو کل ہمارا دن گزرا ہے، یہ ہندوستان کے آزاد ہوئے 60 پر 9 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے آزادی کا کل ایک طور پر پورے نیشنل لیول پہ منایا گیا ہے۔ میں نے گزشتہ کے یوم آزادی کے موقع پر مسلمانوں کا اس سلسلے میں ہندوستان میں کیا حصہ رہا ہے ایک مضمون پیش کیا تھا، جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تحریک آزادی ہند میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کا رہا ہے، اور مسلمانوں کی عقیدت کی اور تحریکی کارروائیوں کی اصل وجہ اسلام ہے، کہ اسلام غلامی میں کبھی اونچا ہو سکتا ہے نہ اسے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ سے اسلام نے قوت دی ہے، انقلاب برپا کیا ہے، غلامی کے لیے نہ کبھی آیا، نہ کبھی غلامی کی حیثیت سے اسلام اسٹیبلش ہو سکتا ہے دنیا کے اندر۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی انگریز کی غلامی کی مخالفت کی اور آواز اٹھائی۔ اور اس سال کی آزادی کے موقع پر بھی ایک مضمون میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو عمومی بات میں نے مسلمانوں کی طرف سے کی ہے، اس کو خصوصیت کے ساتھ کسی شخصیت پر گفتگو کر کے ثابت کروں کہ مسلمان
ہندوستان کی آزادی میں کسی سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ پیچھے ہونا تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے شخصیات تو بہت ہیں، اصل میں کیا ہے، ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، نہ اسلامی تاریخ جانتے ہیں، نہ ہندوستان کی تاریخ جانتے ہیں۔ طلباء کے اندر وہ ذوق شوق ہی چلا گیا جو علم کا مادہ اور علمی ذوق پہلے والے زمانوں میں ہوا کرتا تھا۔ تو تاریخی حیثیت سے بعض نام ہندوستان کی آزادی میں بڑے مشہور ہیں، جیسا کہ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی، اور مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی علی برادران سے مشہور ہیں تاریخ سیاسی میں، اور ان کی بہت کاوش ہے ان دونوں کی، لیکن جاننے والے بہت کم مسلمان ہوں گے۔ اور اسی طرح کیا ہے، اس سے پہلے اٹھنے والے تحریکات میں ان دونوں سے پہلے سر سید احمد خان کی تحریک، اور ان کے اسٹوڈنٹ پھر بعد میں آئے مولانا حالی، مسدس حالی، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اصل میں سر سید احمد خان کے ایک طرح کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی نسل کے لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی جو سیرت النبی کے مصنف ہیں اور بہت مشہور ہیں، اور ان کے انقلابی کاروائیاں، اور انہوں نے تعلیم پر مسلمانوں کے لیے بڑا کام کیا تھا، جس کا ایک مظہر آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی ہے، یہ انہی کا قائم کردہ ہے، سر سید احمد خان کا ہی علی گڑھ یونیورسٹی قائم کردہ ہے۔ اور اس کے بعد ان کو استاد ماننے والوں کے بہت سے شاگرد وہ ہیں جو آگے چل کے مولانا الطاف حسین حالی بنے، پھر حالی سے کیا ہے رشتہ جڑا اور بھی بہت سے لوگ آئے، مولانا شوکت علی، محمد علی، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیے تو ان میں وہ علماء بھی شامل ہوئے جو اپنا تن من دھن لگا کے یا تو امام الہند کا لقب پائے یا شیخ الہند کا لقب پائے۔ ایک امام الہند کا لقب پانے والے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، شیخ الہند کا لقب پانے والے مولانا محمود الحسن دیوبندی ہیں۔ اب ان کی کارگزاریاں، اسیر مالٹا ان کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ مالٹا میں ان کو جو قید کیا گیا تھا آخری زمانے میں، اور اس کے بعد انہوں نے وفات پائی۔ محمود الحسن ان کو کیا ہے شیخ الہند کہا گیا۔ پھر ان کے شاگردوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ان پر پیروی اور ان کے کاز اور مقصد پر جد و جہد کرنے والے سید سلیمان ندوی ہیں، سلیمان سلمان منصور پوری ہیں، اور اسی طرح شاہ جہان پوری ہیں۔ بہت سے ایسے مسلمان علماء ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن اس زمانے میں قربان کیا تھا آزادی کے لیے۔ تو بہت سو نے کیا کیا، آزادی دیکھنے بھی نہ پائے، اس سے پہلے وفات پائے۔ بہت سے وہ تھے جو آزادی دیکھے اور کچھ زندگی گزارے اور بہت جلد وفات پائے، اور بہت سی وہ نسل تھے جو ان کے شاگردوں میں بچپنا تھا آزادی کے وقت اور لمبی عمر بعد میں آزادی کے بعد پائے، لیکن ان میں مسلمانوں کا بڑا حصہ ہے۔ انگریزوں نے تحریک آزادی کے خلاف جو سب سے بڑی بڑی سزائیں مقرر کی تھی، وہ سزائیں تھیں کالے پانی کی سزا، اسیر مالٹا، اور اسی طرح کیا ہے سولی، پھانسی، اور اسی طرح تنگ کھٹریوں میں بند کرنا۔ اس کے لیے الگ سے جیل بنایا تھا انڈمان میں۔ انڈمان کی جو قید کی صوبتیں ہیں وہ خاص مشہور ہے۔ انڈمان اصل میں آج تفریح کی جگہ بن چکا ہے، لیکن اس زمانے میں صرف قید کے لیے ہوا کرتا تھا انڈمان، وہاں پر انہوں نے جیل بنائی تھی۔ تو ان میں کالے پانی کی سزا، آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو پھانسی، اور اسی طرح کیا ہے دوسری انڈمان کی سزائیں اور مالٹا میں قیدی، یہ تمام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے پائے کے علماء شہید ہوئے ہیں، اور اس میں صحبتیں اٹھائی ہیں اور اس میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت بڑے بڑے۔ یہ سب ہمارے میراث تھے، ہمارا سرمایہ ہے ہندوستان کے حیثیت سے، جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ کوئی پڑھ کے اس کے علم حاصل کرتا ہے، تو پھر ہم اجنبی بن کے ہندوستان میں رہ گئے۔ بلکہ اب تو نعرہ یہ ہے کہ تم اگر چاہتے ہو تو پاکستان جاؤ، ہندوستان میں تمہارا کچھ ہے ہی نہیں، شروع سے تم باغی ہو ہندوستان کے، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور خود ہم نے کیا ہے عدم علم کی وجہ سے اس کو قبول بھی کر لیا ہے کہ واقعتاً ہمارا کیا حصہ ہے اس میں۔ آج ہمارا ایک ایم پی نہیں ہے،
ایک MP ایک ہے اور وہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر آزادی کی حیثیت سے حصہ لینے والوں کا اگر حساب دیا جائے تو کم از کم ہمارے 50% MP ہونی چاہیے، اور اسی طرح MLA میں بھی بہت کم نظر آتے ہیں، 4-5، وہ بھی وہی جو خاندانی طور پر پہلے سے پکڑے ہوئے ہیں، ورنہ تو کوئی اچھا لیڈر ہمیں نصیب ہی ہوا نہیں، نہ پہلے نہ آج نہ بعد میں، نہ کوئی روشن مستقبل نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہوگا۔ بدتر سے بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ BJP کی حکومت آئی پہلے تو اس وقت کہا گیا کہ بہت ہی بدترین دور آیا ہے واجپئی کے زمانے میں، لیکن اب دوبارہ پھر پوری تنو مند کے ساتھ اور پوری میجارٹی کے ساتھ آج پھر حکومت آئی ہوئی ہے۔ اب وہ زمانہ بھلے ہی برا لگتا لیکن اب تو کم از کم بھلا ہی لگتا ہے، ورنہ تو اس وقت ہمارا اچھا خاصا کیا ہے وقت گزرا ہے۔ وہ وقت میں نوجوان بھی تھا اور اس وقت میں بہت سیاسی سرگرمیوں میں میں نے باتیں کی تھی۔ جب آیا تھا 99 کا زمانہ، پھر اس کے بعد واجپئی کا زمانہ، بہت زیادہ 5 سال کا جو عرصہ مکمل کیا BJP سے تعلق سے یاد رکھ لیجئے، سب کہتے ہیں کہ بڑا ہی نارمل نیتا ہے، ان میں متشددین میں بھی سب سے نارمل نیتا ہے واجپئی، اور آپ کو تو معلوم ہے آج جو ہے وہ متشددین میں نارمل میں ہے یا متوسط میں ہے یا سب سے مشدد ترین میں ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آج بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اور اس کے بعد بھی دیکھیے ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے باقی بچا بھی نہیں اور کوئی سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم نوجوانوں کو کم از کم ابھاریں، بچوں کے اندر یہ ذہنیت ڈالیں کہ ہمارا بہت بڑا حصہ اس میں ہے۔ گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ میں جو ہم کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس پر ایک احساس محرومی اور ایک احساس وہ چیز جو آپ کو اندر سے اٹھائے اور کام کرنے پر ابھارے اور صحیح طور پر لیڈران کو تیار کرے، اس کی بھی کوئی گفتگو نہیں، بس شعلہ بیان کبھی کیا ہے کچھ خطابات دے دیں گے، اسی پہ سر دھنتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ بڑا اچھا خطاب ہے، لیکن ہوا کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ تاریخی طور پر ہم اپنے بچوں پر ثابت کریں کہ یہاں پر ہمارا بہت بڑا رول رہا ہے، تو وہ بچے کل کے دن لیڈر ہیں، آج کے بچے کل کے لیڈر ہیں، اور ہم صحیح رہنمائی کریں گے اور صحیح تعلیم ان کو دیں گے تو یہ وہ بچے ہیں جو آگے چل کے اس ہندوستان کی زمام اقتدار سنبھال سکتے ہیں، اگر موقع آیا تو اپنی وراثت کو پا سکتے ہیں۔ اور یہی ایک محرک ہے، مجھے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی زندگی کو تفصیل سے کہنے کے لیے یہ مجلس کا انتخاب کرنا پڑا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں پورے مسلمانوں میں جنہوں نے، آپ کو تعجب ہوگا اگر میں کہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے قیام کی شد و مس سے تردید کی، نہیں بننا ہے، اور اس وقت کے کل مسلمان مل کے بننا ہے، اور محمد علی جناح اسی وجہ سے کٹے تھے۔ ایک مسلمان، صرف مسلمان نہیں، عالم، صرف عالم نہیں بلکہ علماء کے شیوخ، اور ہر میدان میں صف کے ابتدا میں نظر آتا ہے، خواہ وہ صحافت ہو، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ منطق ہو، خواہ وہ فلسفہ ہو، خواہ وہ عربی دانی ہو، خواہ سیاست ہو، معاشرت ہو، ہر میدان میں مولانا ابوالکلام آزاد کی گفتگو اور مولانا ابوالکلام آزاد کی کتابیں شاہد ہیں کہ چوٹی پر پہنچا ہوا انسان اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص، تندہی، اپنا سب کچھ تن من دھن لٹانے اور اپنے مقاصد پہ کھڑا ہونا، مصائب کو برداشت کرنا، تو انقلابی طور پر لیڈر کے جتنے صفات ہیں وہ صفات بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابوالکلام آزاد میں بدرجہ اتم رکھا تھا، ہونے کے باوجود بھی ایک بہت بڑے کردار میں شدید مخالفت کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ وہ تھا پاکستان کے بننے کی حمایت میں نہیں، مخالفت۔ اسی وجہ سے بہت گالیاں بھی سننی پڑی انہیں، اور بہت کچھ مسلمانوں کی طرف سے سہنا بھی پڑا کہ وہ مسلمانوں کو پاکستان نہ جانے دیتے تھے، نہ بننے کے وقت تک مانے تھے، مخالفت پہ رہے، بن گیا تو بعد میں خاموشی اختیار کر لی، یہ اور بات ہے۔ تو اس میں ایک بنیادی سوچ مولانا کی تھی۔ وہ کیا سوچ تھی؟
علماء لکھتے ہیں ان کے مصاحبین وہ دراصل ہندوستان کا کل اقتدار مسلمانوں کو واپس دلانے کے متمنی تھے، وہ ٹکڑے ٹکڑے میں نہ بٹے، جس طرح اس سے پہلے بہادر شاہ ظفر کی حکومت تک تھا۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سب مل کے ایک ہندوستان تھا، وہ ایک ہندوستان میں مسلم رعایا تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس طرح پھر واپس لوٹانے کے لیے انہوں نے شدید کوشش اور خواہش تھی، جس کی وجہ سے وہ پاکستان بننے کی مخالفت کرتے رہے اور ڈراتے بھی رہے، اگر تم چھوٹا سا ایک حصہ، ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کتنا چھوٹا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے۔ ایک چھوٹا سا حصہ لے کے تم خاموش بیٹھ جاؤ گے تو پھر 9 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کا یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی اس وقت کی، جو آج برابر ظاہر ہو رہی ہے۔ آج ہمارے پارلیمنٹ ایک ایم پی نہیں ہے، سیدھا یہ بات انہوں نے 70 سال پہلے انہوں نے نوٹ کر لی تھی، 70 نہیں بلکہ 80 سال پہلے انہوں نے نوٹ کر لی تھی۔ اگر آج ہم ایک ٹکڑا لے کے فارغ ہو جائیں گے تو کل حکومت پر ہمارا کوئی ایم پی نہیں ہوگا اور حکومت پر ہمارا کوئی زور نہیں چلے گا، پھر مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں تو بھی کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جہاں پارلیمنٹ میں ہندوؤں کی اکثریت پر پارلیمنٹ میں ایم پی ہوں گے، اسی انداز میں مسلمانوں کے بھی اتنے ہی ایم پی ہوں گے کہ ان کو کچھ بھی ہو جائے وہ سپورٹ کر سکے۔ لیکن لوگوں نے اس نظریے کو نہیں مانا اور آخرکار وہی ہوا، اور یہ پیشن گوئی بھی 1970 میں بنگلہ دیش الگ ہو گئے۔ اصل میں پاکستان ہندوستان الگ ہوا، لیکن پاکستان میں بنگلہ دیش شامل تھا۔ جب انگریز نے دیا تھا اس میں بنگلہ دیش شامل تھا، لیکن 1971 میں کیا ہوا، ان دونوں کے اندر بنگلہ اور اردو کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ زبان کے اعتبار سے مسلمان، دونوں مسلمان تھے، لیکن دونوں ایک زبان کی حیثیت سے کیا ہے ایک دوسرے پر وار کرنے لگے، تو آخرکار 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک بنگلہ دیش ہو گیا، ایک پاکستان ہو گیا، اور یہ بنگلہ دیش ہونے کی بنا پہ اور کمزور ہو گیا اور چھوٹا ہو گیا پاکستان۔ تو یہ دراصل انہوں نے 1920 ہی میں بھانپ لیا تھا کہ یہ اگر ہوگا تو تم بھی ٹکڑے ہوگے، یہ بھی بتایا تھا کہ تم بہت جلد بنگلہ الگ ہوگا، تو الگ ہی ہوا۔ یہ ان کی پیشن گوئی ہے اور ان کی دور اندیشی ہے اور فہم ہے، ذہن ہے، ذہانت ہے کہ انہوں نے 50 سال پہلے اس کی پیشن گوئی کی تھی۔ اگر تم الگ بھی لے لو گے اور اس میں کچھ کام بھی ہو جائے گا تو بھی تمہارے اندر لڑائیاں ہوں گی اور بنگلہ الگ ہوگا۔ آخرکار بنگلہ دیش الگ ہی ہوا۔ تو اس میں اصل میں بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ مولانا نے بہت ہی گہری سوچ اور مسلمانوں کی وہ شان و شوکت دیکھنا چاہتے تھے جو پہلے مسلمانوں کو ہندوستان میں ملی تھی۔ اس پر سب سے پہلا الگ تھلگ اٹھنے والا ایک انسان، جو ایک پورا انجمن تھا، پوری کمیٹی تھا، وہ ایک انسان ہی اٹھنے والی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ ان کا کوئی ہم اثر اس وقت کوئی نظر نہیں آتا ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے جب یہ کام شروع کیے تھے۔ اور ہندوستان میں پھر اس کے بعد انہوں نے جس سے مل کے کام شروع کیا، یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی، کانگریس سے مل کے کام شروع کیا۔ حالانکہ پوری ہندو اور ہندوانہ ذہنیت اور ہندو راج کے لیے دراصل ہم مانتے ہیں کانگریس کو، لیکن پوری اتحاد کے ساتھ پوری زندگی جو کام کیا وہ مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے ساتھ مل کے کام کیا تھا۔ اور اسی کے اس میں جب کانگریس کی حکومت قائم ہوئی تو وزیر تعلیمات یہ تقریباً مرنے تک رہے، وفات تک رہے۔ اب یہ سب میں نے صرف ہنٹس اس وجہ سے دیا کہ تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے گی ان کی سیرت کو سننے کے لیے۔ شوق آ جائے گا تو پھر میں اصل سیرت پہ گفتگو کروں گا۔ میں نے کچھ انوکھے لنکس اور آپ کو جو کچھ بھی نوٹس شیئر کیے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ مولانا کی سیرت کو سننے کا ایک ذوق پیدا ہو جائے۔ ورنہ کیا ہے، عموماً سیرتیں اور شخصیات جو اگر ایک خشک موضوع ہے، اس کے اندر کوئی کیا ہے دلچسپی کا موضوع نہیں ہوتا، کسی انسان کی زندگی میں کیا خاص دلچسپی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ایک بڑے بڑے انسانوں کی زندگیاں ہم پڑھنے پہ آتے ہیں یا سننے پہ آتے ہیں تو اس کے اندر ہزاروں ہمارے لیے نصیحتیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے واسطے ایک شخصیت بننے کی راہیں کھلتی ہیں۔ ایک بچہ ایک بڑا آدمی بننے کے لیے جب تک شخصیات کا مطالعہ نہیں کرے گا تب تک وہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ بڑے آدمیوں کی سیرت کے اندر یہ موعظت
اور یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بھی اس کے اندر کچھ بڑا پن آ جائے اور آپ بھی اٹھ سکیں، تو یہ مردہ پڑی ہوئی جماعت یہ اپنے سے دور نہ اپنی تاریخ کو ہی یاد رکھی، نہ اپنے اسلاف کو ہی یاد رکھی، نہ اپنے بڑوں کو ہی یاد رکھی۔ ایسی ایک کٹی ہوئی شاخ جس طرح ایک درخت سے کٹ کے سیلاب میں بہہ جاتی ہے، بے نہیں اسی طرح یہ کٹی ہوئی امت آج کیا ہے، اگر اپنے اسلاف کا مطالعہ کرے اور اپنے شخصیات بڑے لوگوں کا مطالعہ کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان اوصاف اور ان کے نہج کسی کوششیں شروع کرے، تو اس وقت اصل شان شوکت جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی یہ دوبارہ پلٹ آنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ دے سکتا ہے۔ اس حیثیت سے اب آئیے مولانا ابوالکلام آزاد شخصی لحاظ سے میں بعض چیزیں بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کے سیاسی پس منظر میں بتاؤں گا، کیونکہ سیرتوں کا مطالعہ بہت اہم چیز ہے انسان کو بنانے میں۔ یہ اپنے گھرانے کی حیثیت سے ایک مذہبی ماحول میں پیدا ہوئے، اور اس وقت پیدا ہوئے جب ان کے باپ ہندوستان چھوڑ کے مکہ معظمہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ کے اندر ہندوستان کی مخالفت انگریز کے سلسلے میں ایک ناتمام جنگ ہوئی تھی، جنگ ہی تھی لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں نے ایک جوش کا اظہار کیا جس کی وجہ سے انگریزوں نے وہ ظلم کیے ہیں، اگر آج بھی پڑھتا ہے تو کوئی مسلمان اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جو بالفعل انجام دیا، گاؤں کے گاؤں جلا دیے اور ایسے ایسے طریقے اختیار کیے کہ بھوکے ہزاروں انسان مرتے تھے، بنگال وغیرہ میں بڑی سختی کی گئی تھی۔ اس کے بعد تو اس کا نام ہے غدر، اور اس کا سن ہے کب ہوا تھا یہ غدر، یہ جنگ کا ایک نام ہے اصل میں، جو مخالفت میں انگریز کے مسلمان اور ہندو مل کے اٹھے تھے، اور بعد میں پورا خمیازہ بھگتنا پڑا مسلمانوں کو، اور ان کے بڑے بڑے آبادی والے علاقے جتنے بھی تھے اس کو تہس نہس کیا گیا، جہاں دیکھیں مارا گیا اور بھوکا رکھا گیا، اور گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے، اور اتنا ظلم ہوا کہ بعضوں نے کیا ہے ہندوستان ہی کو چھوڑ دیا، جہاں زیادہ مسلمان تھے، بنگال میں اور بہار میں اور اس طرح کے دوسرے کلکتہ وغیرہ میں بہت ہوا تھا۔ مڈراس کا نام زیادہ نہیں آتا ہے آزادی میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے کیا ہے لا تعلق رہا ہے۔ چنئی اور مڈراس کا اگر آپ مطالعہ کریں ہندوستان کی آزادی یا آج سے 100-200 سال پہلے کے زمانوں میں، آپ کو کوئی نام نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ یہاں پر کچھ آبادی امن پسند تھی، بس یہاں کا کوئی انقلابی لیڈر میں نے اب تک آزادی کے سلسلے میں نام نہیں سنا ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے کے ادوار میں ہاں تعلیمی شعر و شاعری اور اسی طرح کا ٹھاٹ باٹ نوابیت اس سے منسلک رہی ہے چنئی، یہ آج بھی موجود ہے۔ امیر محل دیکھ لیجئے، وہ اسی کا پرتو ہے۔ نواب آف آرکاٹ ان کی بہت جائیداد پڑی ہوئی ہے، آج بھی موجود ہے، پہلے تو بہت زیادہ تھی، کئی بڑے بڑے دیول ہیں جو ان کے آبا و اجداد نے چپکے دے دیے ہندوؤں کو۔ اور یہ باسادی کوئل ہے نا، یہ کس کی؟ انہی کی دی ہوئی ہے، اصل میں نواب کی دی ہوئی ہے۔ وہ بہت سے بڑے بڑے جگہ ہیں انہوں نے کیا ہندوؤں کو صرف ایسے ہی دے دیے، تو ورنہ تو چنئی کا بہت بڑا علاقہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ نوابیت شعر و شاعری کے لحاظ سے بعض محفلیں جمتی تھی، اور اسی طرح کیا نیو کالج کے جو فاؤنڈر ہیں اور میاسی کے جو فاؤنڈر ہیں ان کے اندر جو صلاحیتیں تھیں، اور اسی طرح کیا SIT کے جو فاؤنڈر ہیں ان کے اندر جج بھی تھے وہ ساتھ میں، تو ان کے اندر کیا ہے جو صلاحیتیں تھیں، تو انہوں نے ایجوکیشن پہ کام کیا، تو بڑے بڑے لوگ کیا ہیں اس وقت آئے ہیں۔ سید سلیمان ندوی بھی ایک مرتبہ یہاں آئے ہیں، اور اسی طرح ملتا ہے کہ بہت سے دوسرے کیا ہیں بڑے بڑے لوگ یہاں پر آئے ہیں، لیکن کیا ہے تعلیمی طور پر آئے ہیں یا نہیں تو کچھ اور کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں سیاسی اور انقلابی باتیں چنئی سے متعلقہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں کا علاقہ نارتھ کا علاقہ اس معاملے میں بہت مشہور رہا ہے اس سے پہلے۔ تو وہاں پر اصل میں بنگال اور یہ صوبہ بنگال ہے نا، یہ بہت کام کیا تھا آزادی کے موقع پر، اور اس کے سرحدی طور پر جو گاؤں تھے انہوں نے بھی بہت کام کیا تھا۔ تو 1857 ہے،
57 یہاں وہ جنگ ہوئی تھی جسے غدر کہتے ہیں، جس میں مسلمانوں نے منظم طور پہ شامل ہو کے دہلی تک پہنچ کے وہاں سے انگریزوں کو نکالنا چاہا تھا، لیکن راستے ہی میں راز فاش ہو گیا اور انگریزوں نے جتنے مارچ کرتے ہوئے آئے تھے ان کو پکڑ لیا۔ اب پکڑا نہیں، اب اس کے بعد وہ دور ابتلا شروع ہوا جو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس بنیاد پر۔ تو اصل کام تو نہیں ہوا کچھ، لیکن مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑا تھا۔ تو 1857 کے بعد مسلمان اپنا نام بھی اظہار کرنے سے ڈرتے تھے، اور حالت و پستی ایسی تھی عقیدے کے لحاظ سے کہ وہ دین و دنیا کو کاٹ کے رکھ دیے تھے۔ دین پڑھنے والا دنیا کا زیرو بھی نہیں جانتا تھا، اور دنیا دار کوئی میں یہ بن گیا، کوئی یورپ جا کے پڑھ کے آ گیا، کوئی کیا ہے وکیل بن کے آ گیا، تو سمجھتے تھے اس نے گویا کہ دین کو ہاتھ چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ اس بارے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بہت اچھا لکھا ہے کہ جب ان کے بچپنے میں انہیں کیا ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کرتا تھا قمیص سے، اور میں قمیص پہن کے ایک مرتبہ کرکٹ یا فٹ بال کوئی کھیل رہا تھا، اور اس زمانے میں بہت انوکھا تھا، انگریزوں کا کھیل کہلاتا تھا۔ تو میرے جاننے والوں نے کہا کہ کافر کرتا پہن کے فٹ بال کھیل رہا ہے، یعنی یہ کرتا پہننا بھی اس وقت کے مسلمان جو تھے سمجھتے تھے کافر ہو گیا۔ اتنی سخت انگریزوں سے مخالفت تھی، تو انگریزی کیا پڑھیں گے، تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ اور ایک طرف ایسا جمود تھا مسلمانوں کے اندر، اتنی اندھیرگی تھی، کوئی ان کو صحیح طور پر اسلام سکھانے والا نہیں تھا، رسم و رواج کے اتنے ریشہ تھے کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا بس وہ رسوم کو پورا کریں۔ اس حیثیت سے آپ کو معلوم ہوگا جب مائک پہلی مرتبہ آئی، لاؤڈ اسپیکر، تو بہت سے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ مائک پہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری آواز نہیں جاتی، وہ مائک کے اندر کوئی دوسری آواز جاتی ہے، اس سے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے مسجدوں نے لاؤڈ اسپیکر رکھنے سے انکار کر دیا۔ تقریباً اس کو 5-6 سال کا عرصہ لگا مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر آنے کے لیے۔ اس کو وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے بالکل منافی چیز ہے لاؤڈ اسپیکر کو، مائک کو۔ اتنی ایک طرف جہالت و جمود تھی مسلمانوں میں، اور دوسری طرف انگریزوں کو اور انگریزوں کے عادات و اطوار کو بہت زیادہ برا سمجھتے تھے، اور اس سے گویا کہ مسلمانیت ہی چلی گئی یہ سمجھتے تھے، لیکن عقائد میں اتنے کمزور تھے۔ یہاں ایک طرح اس طرح کی نفرت، لیکن اسی طرح جہاں مسجدیں اتنی آباد نہیں تھی وہاں درگاہیں اتنی آباد تھی۔ یہ ماحول تھا مسلمانوں کا جس کی وجہ سے پستی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو 1857 کے بعد ہی سب سے پہلی تحریک ایک مسلمانوں میں اٹھی، اور خیال میں ڈالا گیا کہ دیکھو انگریز جو لے کے آئے ہیں تعلیم، اس کو پڑھتے ہوئے بھی مسلمان ہی رہتا ہے، اور انگریزوں کی تعلیم کو ہمیں پڑھ کے ان کے مقابلے کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ ذہنیت پیدا کرنے والا ہندوستان میں سب سے پہلا انسان ہے سر سید احمد خان۔ انہوں نے اس کو لیے تن من دھن لگایا، اسی لیے علماء نے ہمیشہ اس کو برا کہا ہے، اور خاص کر یہ متاثر بھی انگریزوں سے ایسے ہوئے کہ خود عقائد چھوڑ دیے۔ انہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا، خود تفسیر سیدی لکھے اور اس میں صاف انکار کر گئے تمام معجزات کا، اور مسلمانوں کو علل اعلان کہنے لگے کہ انگریزوں کے ساتھ مل جاؤ، ان کا سا رہن و سہن اختیار کرو، اور ان کے ماتحت رہ کے ان کی تعلیم حاصل کرو، تبھی تم دنیا میں اوپر آ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے خاصا ایک دردمندی کہہ لیجئے مسلمانوں سے، لیکن کیا غلط کام کیا کہ بہت سے عقائد کا تک انکار کر دیا صرف انگریزوں کو ملانے کے لیے۔ لیکن اس سے ہوا یہ کہ بہت سے وہ مسلمان جو انگریزی پڑھنا کفر سمجھتے تھے، انگریزی پڑھنے لگے، سیکھنے لگے، انگریزوں کے ساتھ ملنے لگے، انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کرنے لگے۔ تو یہ جو کٹر طور پر جو مذہبی علماء تھے ان کو پسند نہیں آیا۔ جب انہوں نے خطرے میں دیکھا تو ہندوستان کو چھوڑ دیا۔ انہی کٹر پسند خاندانوں میں سے ایک خاندان مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ ان کے بابا ہیں خیر الدین۔ ان کے ابا جانی نے جب دیکھا کہ 1857 کے بعد دین کی شکل ہی بگڑ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے بچے کو، اس وقت کہتے ہیں کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، 25 سال کی کچھ عمر تھی، اور ان کے جو دادا یعنی ان کے دادا ابوالکلام آزاد کے اور خیر الدین کے ابا
جلد ہی انتقال کر گئے تھے جب ان کی عمر 10-12 سال تھی، تو ان کے نانا تھے جو انہیں لے کے سفر کے لیے نکلے اور بمبئی پہنچے تو وہاں بیمار پڑے اور وہیں انتقال کیا، تو یہ اکیلے رہ گئے جبکہ ان کی عمر 25 سال تھی۔ پھر یہ اکیلے ٹریول کیے اور مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچ کے وہاں پر مستقل سکونت اختیار کر لی، تو وہاں پر محمد طاہر الکندی، یہ بہت بڑے شیخ تھے اس وقت کے، اور مدینہ مکے سے باہر بھی ان کی شہرت پہنچی ہوئی تھی، ان کی بیٹی سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ گویا کہ محمد طاہر نے اپنی بیٹی خود خیر الدین کو دے دی تھی۔ تو اس کے بعد مکے میں جو بیٹا ان دونوں کے ذریعے پیدا ہوا وہ تھا مولانا ابوالکلام آزاد۔ ان کا نام باپ نے اصل میں احمد رکھا، اور بڑے پیار سے کبھی بلاتے تھے تو فیروز بخت بلاتے تھے، انگریزی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے خوش بخت کے معنی میں، خوش قسمت کے معنی میں، پیار سے تاریخی طور پر بلاتے تھے تو فیروز بخت بلاتے تھے۔ نام ان کا احمد تھا۔ ابوالکلام انہوں نے بعد میں کنیت رکھی اور آزاد بھی خود انہوں نے رکھی، لیکن اصل نام تو کہیں گم ہو کے رہ گیا۔ ابوالکلام آزاد سے شہرت پالی۔ بڑے بڑے لوگوں کے نام ایسے ہی ہیں ہمیشہ کہ ایک نام ان کا اصل ہوتا ہے لیکن شہرت وہ کسی اور نام سے پاتے ہیں۔ صحابہ میں بھی ایسے بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، اصل نام تو اچھے تاریخ داں بھی نہیں جانتے کہ ان کا اصل نام کیا ہے، لیکن کیا ہے ابو ہریرہ اتنا مشہور، حالانکہ وہ ان کا ذاتی نام نہیں تھا۔ تو ایسے بہت سے ہیں، خود ابو بکر کا بھی کیا ہے یہ کنیت پر ان کا اپنا ایک نام ہے، لیکن بہت کم دنیا جانتی ہے اس نام سے، ابو بکر سے زیادہ جانتی۔ تو اس طرح کیا ہے ان کا نام اصل میں تو احمد ہی تھا، اور اس کو فیروز بخت بھی کیا ہے باپ کبھی بلاتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے آگے چل کے جو نام رکھا اس سے وہ مشہور ہو گئے۔ تو مکے میں جب ان کی عمر 10 سال یا 11 سال کے لگ بھگ تھی، اب پیدا کب ہوئے وہ بھی دیکھ لیجئے، 1880 پر 8، 1888 کا زمانہ تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ 1870 19 سینچری، 30 سال کا جو عرصہ ہے نا، اللہ نے ہندوستان میں جو کچھ مسلمانوں کو بڑے لوگ دیے ان 3 سالوں میں، یہ 30 سالوں میں اتنے بڑے لوگ جتنے آزادی میں آئے ہیں نام سب ان 30 سالوں میں پیدا ہوئے، 1870 سے لے کے 1900 تک۔ آپ ان کے ڈیٹ آف برتھ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب اس کے اندر آئیں گے۔ یا ہندو نیتا جو ہیں ان کو بھی ساتھ میں ملا لیں تو 1850 سے 1900 کے اندر پوری کی ڈیٹ آف برتھ ہے، گاندھی ہو، نہرو ہو، اور اسی طرح بعد میں آنے والے لیڈرز ہوں، سب کی تاریخ 1850 کے بعد ہے۔ اور اسی طرح مسلمان لیڈروں میں آپ دیکھ لیں کہ علامہ اقبال ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، پھر اس کے بعد سید سلیمان ندوی ہوں، سید سلیمان سلمان منصور پوری ہوں، اور اسی طرح پھر اس کے بعد کے بڑے بڑے شوکت، سب 1870 کے بعد ہیں۔ 70 سے لے کر 1900 تک بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں ہندوستان کے اندر خاص کر پیدا ہوئے۔ تو ان کی سن پیدائش ہے 1888۔ اب وہ پیدا ہو کے 91 میں ان کے باپ نے ایک کاس کی وجہ سے، کہا جاتا ہے کہ یہ گھوڑے سے گر پڑے تھے اور کیا ہے ران کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس کو جوڑا بھی گیا، لیکن صحیح طور پر وہ زخم صحیح نہیں ہوا، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ کلکتہ میں ایک سرجن ہے، آپ کی یہ ہڈی بھی سب بٹھا سکتا ہے اور آپ کو یہ درد سے نجات دلا سکتا ہے، تو آپ کلکتہ جائیے۔ تو اس وقت یہ چھوٹا بچہ جو فیروز بخت تھا 11 سال کا تھا، اور ماں یعنی ان کی بیوی اور یہ سب مل کے آئے تھے ہندوستان کلکتہ میں، اور کلکتہ میں آ کے اپنا ٹریٹمنٹ کر کے واپس جانا اصل مقصود تھا ان کا، جس کی واسطے وہ آئے تھے۔ لیکن یہاں آ کے ان کی وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور مصر سے ان کی 10 جلدوں میں ان کی اپنی کتاب چھپتی ہے جو عربی میں ہے ان کے باپ کی، تو اس حیثیت سے ان کے بہت سے چاہنے والے کلکتہ میں تھے، تو انہوں نے زبردستی انہیں روک لیا تو وہیں رہ پڑے۔ اور اس کے 1-2 سال بعد خود مولانا ابوالکلام آزاد اپنی زندگی میں، ان کی سب سے بڑی کتاب ہے انڈیا ونس فریڈم بول کی تحریک آزادی، جس کو کیا ہے رائلٹی کروڑوں کی ملی ہے، اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے آخری دور میں لکھی اور ہندوستان بھر میں بہت پبلش ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے بھی کچھ اوراق بہت ہی
اصرار کرنے پر ان کے صاحب اور ان کے دوست انہوں نے خود لکھا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ وہاں سے آنے کے تقریباً 1-2 سال بعد میری والدہ انتقال کر گئی اور وہیں پر کلکتہ میں دفن ہوئی۔ تو 11-12 سال کی عمر میں تنہا یہ ہو گئے، اور اس کے بعد تربیت اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ صرف باپ نے کیا، اور باپ اتنے اچھے تھے کہ جانتے تھے کہ بچے کو تربیت اگر صحیح مل جائے تو وہ بچہ نہیں ہوتا، بڑوں کا بھی لیڈر بنتا ہے۔ ہمیشہ ماں باپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے، تعلیم پر خرچ اور تعلیم پر محنت اولاد کے لیے کبھی نہیں شکنا ہے، کیوں؟ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ان کو صحیح مل جائے اس وقت اور باپ کی صحیح توجہ مل جائے تو یہ بچہ نہیں ہوتا، بڑوں کا لیڈر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خود مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ میرے باپ نے میری تربیت میں بہت ہی انہماک اور بہت ہی وقت صرف کیا، بہت سوچا۔ ایک استاذ کے پاس جاتے وقت وہ سوچتے کہ استاد کیسا ہے، جب تک استاد کی کیفیت ان کو مطمئن نہیں کرتی وہ ابوالکلام آزاد کو ان کے پاس پڑھنے نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کلکتہ میں بڑے مدارس تھے لیکن میرے باپ نے کسی مدرسے میں نہیں ڈالا، کیونکہ کسی مدرسے سے باپ کو اطمینان نہیں تھا، اس وجہ سے مدرسے میں نہیں ڈالا۔ اور بڑے مشاہرین استاد تھے لیکن کسی استاد سے انہوں نے پڑھوایا نہیں، بلکہ مکتب سے لے کر ایک نصاب تھا اس زمانے میں، اس نصاب کے پڑھنے تک خود باپ ہی میرے استاد تھے، مجھے دن بھر بٹھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اور اس دوران تعلیم کا ایک جو نہج تھا وہ تھا کہ پہلے فارسی پڑھا دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد عربی پڑھا دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد فلسفہ، سائنس، عقیدت، میتھس یہ سب پڑھائے جاتے تھے۔ تو اسی نصاب کے تحت میں نے بھی اپنے باپ سے پڑھا۔ جب ایک حد تک میں نے نصاب کو مکمل کیا تو باپ نے اب الگ سبجیکٹ میں ہر ایک کے لیے ایک استاد رکھا، لیکن باپ ایسے استاد کو رکھے وہ سبجیکٹ کا سب سے اعلیٰ استاد ہوتا تھا، کتنی ہی فیس معاوضہ ہو اس کو بلا کے گھر ہی میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس حیثیت سے 16 سال کی عمر میں میں پورا نصاب مکمل کر چکا تھا، حتیٰ کہ پریکٹس کے طور پہ بعض طلباء کو میرے باپ بٹھا کے کہتے تھے ان کو جو تعلیم تم پائے ہو دو، تو میں اس سے اچھے طریقے سے دیتا تھا کہ خود استاد حیران رہ جاتے تھے، جبکہ میری عمر ابھی 16 سال تھی۔ یہ ہے بچپن میں محنت کرنے کا وجہ اور اس کا پھل۔ بچپن میں بچوں پر باپ بڑی محنت کرنا ہے، اسی سے بڑے لوگ بنتے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ اس دور کا مکمل نصاب بھی مکمل کر چکا تھا اور بڑے اساتذہ سے پڑھ بھی چکا تھا، اور اتنا مجھے اپنے اوپر اعتماد تھا کہ میں بچوں کو بٹھا کے وہ بڑے اساتذہ کے شاگرد جو ان کے پاس پڑھنے آتے تھے میں لیکچر دیتا تھا، اور اساتذہ خوش ہوتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ ابوالکلام کہاں سے لے کے آیا ہے یہ نکات۔ حتیٰ کہ بڑے لوگ اس زمانے کے آخرکار سر جھکا دیے۔ حضرت موہانی بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں اپنے دور کے۔ انہوں نے جب ابوالکلام آزاد کی تحریر دیکھی، خالی کتاب میں لکھت، تو انہوں نے اپنے آپ بے اختیار شعر کہا کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ پروس پوئٹری، 2 اقسام ہے نا انگلش میں، پروس پوئٹری نظم کو کہتے ہیں، پروس نثر کو کہتے ہیں اردو میں۔ تو جو لکھت عبارت ہوتی ہے، حضرت موہانی نے اپنا شعر جوڑا ابوالکلام آزاد کی مدح میں، تعریف میں، تو انہوں نے کہا کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ حسرت تیری نظم میں اب کچھ بھی نہیں ہے، ابوالکلام کی نثر ہی اتنی بلند ہے کہ اب میں نظم کہنا ہی چھوڑ دوں۔ حضرت موہانی جیسا شاعر آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت موہانی کون ہے، کبھی وہ ان کی بھی تاریخ پڑھ جائیے، معلوم ہوا کتنا بڑا شاعر ہے دنیا کا۔ وہ شاعر اس وقت کا چھوٹا بچہ ہے، اس وقت کے ان کا دور کا آدمی ہے۔ عموماً ایک دور کے آدمی میں کوئی کیا نہیں کرتا، تعریف نہیں کرتا، مر گئے تو تعریف کرتا، اس کے بعد آنے والی نسل تعریف کرتی۔ اپنے دور کے لوگ اپنے لوگوں کو تعریف نہیں کرتے، بہت کم ایسا ہوا ہے۔ جن کی صلاحیتیں ماننے ہی پڑتی ہیں انہی کی تعریف کیا زبان سے نکلتی ہے۔ تو حضرت موہانی نے پہلے ہی جب دیکھا ان کی نثر کو، ان کی لکھت کو،
تو انہوں نے کہا کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا، اب تو میں لکھنا ہی بند کر دوں نظم اپنا۔ تو یہ دراصل کیا ہے، ان کی قابلیت تھی، اور لکھنا شروع کیا 16 سال میں، اور سب سے پہلے میدان میں قدم رکھا پیپر پر، نیوز پیپر قبضہ کیا، لسان الصدق بول کے ایک نیوز پیپر نکالا سب سے پہلے کلکتہ سے، اور کس ارادے سے نکالا؟ مسلم امت کو جگاؤ، انقلاب، یہ نعرہ بلند کرنے والی سب سے پہلی شخصیت ہے مسلمانوں میں مولانا ابوالکلام آزاد۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ کہاں سوئے پڑے ہو، جھنجھوڑ ڈالا، ارے تم تو وہ تھے جو کیا ہے قیصر و کسریٰ کے تخت تمہارے پاؤں میں آئے تھے، آج تم یہ انگریز کی غلامی پہ قانے بن کے بیٹھ گئے ہو، کچھ تحریک بھی نہیں ہے، تمہیں پرواہ بھی نہیں ہے، کس کے غلام بنے ہوئے ہو۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ ایک ایسی بات تھی اس وقت جس کے لیے شیر جگر ہونا چاہیے تھا، معمولی بات نہیں تھی، وہ گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کا جملہ تھا، باغی، اور گورنمنٹ بھی وہ گورنمنٹ تھی جو جمہوریت نہیں، آج لاکھ خلاف بولو سیاست کے، لیکن کیا ہے جائز ہے، کیونکہ کیا ہے اپوزیشن پارٹی ہے، وہ اس کو بھی حق ہے، لیکن وہ نہیں تھی گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ تھی انگریز کی، جہاں پر ایک بغاوت کے جملے پہ پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ ایسی گورنمنٹ میں ایک 16 سالہ بچہ، تو اس نے کتنی ذہنی تربیت پائی ہوگی اس وقت تک کے اندر۔ تو ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ میرا بچپن جب میں پڑھ کے ختم کیا تو سب سے پہلی سوچ جس پر مجھے بہت زیادہ حزن و منال ہوتا تھا وہ یہ کہ مسلم امت کی پستی کا حال یہ ہے کہ کوئی انہی پرسان حال دیکھنے والا اچھا لیڈر نہیں، لیکن دوسری طرف یہ فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی بچپن میں بات، وہ یہی بات تھی، جب مسلمانوں کی کتاب ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، سب ایک ہے، تو یہ فرقے کیوں آئے ان کے اندر؟ اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مسلمان کیوں بڑھ گئے۔ قرآن، کلام اللہ، کعبۃ اللہ، سب ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک۔ لیکن مسلمان ایک ہے کیوں؟ چھوٹے بچے کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے عمر 10-15 سال کے اندر کی تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور خود ان کا اپنا مذہبی گھرانہ بھی حنفی تھا۔ اب دیکھیے باپ سے بھی ٹکر لینے کی جرأت نہیں تھی کہ ان سے پوچھے کہ یہ گروہ بندی ہے کیوں؟ تو ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے ہی سوچنے لگا، اور تعلیم کو اس سوچ کے توڑ کی بنیاد رکھی اور تعلیم کو مکمل اور حاصل کرنے لگا۔ تو سب سے پہلے مجھے انقلابی تحریک جہاں سے ملی وہ سر سید احمد خان کی تحریر سے ملی، ان کے کچھ رسالے میں نے پڑھے۔ اب دیکھیے اس حساب سے سر سید احمد خان بہت بڑے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد سے، یہ 1858 میں پیدا ہوئے، سر سید احمد خان 1898 میں خود وفات بھی پا گئے، تو ان کا 1800 کا پورا عرصہ محیط ہے، انہوں نے بہت کام کیا۔ تو تب کہتے ہیں کہ میں نے سر سید احمد خان سے یہ سبق سیکھا کہ جب تک ہم انگریزی تعلیم اور وہ لوگ جو سائنس پیش کرتے ہیں اس لحاظ سے میں نہ پڑھوں تو میں کوئی مسلمانوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے باپ کی جو پڑھائی تھی اس دائرے سے قدم باہر نکالا اور ایک استاد کو لیا جو مجھے وہ ABCD پڑھا سکے۔ میں کچھ دن ان کے پاس جا کے ABCD پڑھتا رہا، لیکن ذہانت اس بلا کی تھی ان کے اندر۔ ابوالکلام آزاد کے بارے میں آتا ہے کہ ذہانت اور حافظہ اللہ نے ابن تیمیہ کا سا دیا تھا انہیں، ایک مرتبہ کوئی پیج دیکھ لیتے تو بھولتے نہیں تھے، اور اللہ نے ان کا کوئی مقررہ ایک استاد نہیں بنایا، اللہ نے خدا داد دیا ان کو جو صلاحیتیں دی، ان کا کوئی استاد نہیں۔ بعضوں نے ان کے استاد کو ڈھونڈنے کی بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن ابوالکلام آزاد صاف لکھتے ہیں کہ میرا کوئی اس قابلیت کا جو میں بنا اس کے پیچھے کوئی استاد نہیں تھا، یہ خود میں نے اپنی راہ نکالی۔
تو یہ خود کی اپنی کوششیں تھی، اللہ نے خود بلا کا حافظہ دیا تھا، بہت ہی بڑا حافظہ تھا۔ تو یہ جب آگے بڑھے تو کہتے ہیں کہ صرف میں نے ABCD چند دنوں میں اس سے سیکھی، پھر اس کے بعد اس کی مدد سے خود میں پڑھنے لگا، یہاں تک کہ 2-3 سالوں کے اندر اتنی انگلش میں مجھے پاور آ گئی کہ میں انگلش میں اچھی سے اچھی کتاب پڑھ بھی سکتا تھا، لکھ بھی سکتا تھا انگریزی زبان میں۔ مولانا 2 سال کے اندر کا واقعہ ہے، جبکہ اس سے پہلے انہیں ABCD بھی معلوم نہیں تھی ابوالکلام آزاد کو۔ تو انہوں نے اتنی جلدی انگریزی زبان سیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں پھر تحریک کے لیے جو چیزیں ضروری تھی ان چیزوں کو بھی ساتھ میں لیا، اور اس کے بعد پھر میدان میں اترے۔ تو اس وقت کے بڑے بڑے وائسرائے اور جو کچھ بڑے ہو کے جو ہمارے حساب سے میر کہتے ہیں وہ زمانے کے، یا آپ کہہ لیجئے اسٹیٹ کا بڑا، اسے کہتے ہیں وائسرائے۔ وائسرائے جو بھی آتا تھا انگریز ہوتا تھا، انگریز ہونا ضروری تھا، انگریزی کی حکومت تھی، تو اس سے ڈائریکٹ بات کرنے میں مجھے کبھی کوئی فرق اور حجاب محسوس نہیں ہوا۔ میں بھی اسی تسلسل سے بات کرتا تھا، انگلش جس تسلسل سے وہ مجھ سے بات کرتا تھا، اس حیثیت سے تو انہوں نے کیا ہے بہت جلد انگریزی بھی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد باہر قدم نکالا تو سب سے پہلے اسی نقطے پہ بات شروع کی، تم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ گویا کہ اپنے باپ کے پڑھائے ہوئے اور لگائے ہوئے گول سے بھی انہوں نے باہر قدم نکالی اور کہا کہ دیکھو ایک کتاب و سنت کو مانو۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور بہت سے لوگ مانتے بھی نہیں ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد مسلکن کیا تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، مالکی تھے، حالانکہ امام الہند کا خطاب دیا گیا ہے، اور خود اہل حدیثوں کو بھی صحیح معلوم نہیں ہے۔ اصل میں مولانا ابوالکلام آزاد اہل حدیث تھے، باقاعدہ رفع الیدین کرتے تھے۔ ہم اہل حدیثوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ امام الہند بھی اپنے آپ کو اپنے مسلک میں جو کچھ لکھا ہے وہ اہل حدیثیت، فرقوں سے کٹو، اسی وجہ سے ان کا نام اوپر نہیں لایا گیا۔ زیادہ تر ہمارے دیوبندی بھائیوں نے کیا کیا، ان کا نام اوپر نہیں لایا، جتنا اوپر محمود الحسن کو لاتے ہیں شیخ، وہ بھی بہت پائے کے شیخ ہیں۔ میں جب بھی بولتا ہوں سب کا ملا کے بولتا ہوں، جہاں حق ہے وہ حق ہے، ان کے بھی بڑی کاوشیں ہیں، لیکن جس پوزیشن پہ ان کو پہنچایا، اصل میں مولانا ابوالکلام آزاد اس سے بڑے پوزیشن پہ ہیں، لیکن ان کا نام ہمیں نہیں ملتا ہے تاریخ میں اس حیثیت سے۔ کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ اہل الحدیث طبقے سے تھے، تو ان کے نام کے گریڈ کو وہاں تک پہنچنے دیا نہیں گیا جہاں تک ان کے نام کو مستحق تھے وہ۔ تو ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے خود اس قول کو توڑا جو میرے باپ نے میرے ارد گرد باندھا تھا کہ رسومات سے مت نکلو، ہمارے دائرے سے مت نکلو۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس دائرے میں رہوں کچھ بھی کام نہ ہو سکے گا، نہ یہ اسلام ہے۔ اب مجھے جو بھی معلوم ہو، اگر وہ حق دلائل سے معلوم ہو جائے تو مجھے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں آزادی کا قدم نکالا اور قلم تھاما تو میرے ذہن میں سب سے پہلا لفظ آیا کہ میں اپنا ایک قلمی نام بھی مرتب کروں، تو ذہن نے کہا کہ تم اپنا نام آزاد رکھو۔ تو میں نے کہا میں آزاد ہوں، باپ کے اصولوں سے، گھر کے اصولوں سے، پرانی اصولوں سے، جو کچھ مجھے سکھایا گیا ہے ان اصولوں سے توڑ کر میں نے باہر قدم نکالا ہے آزادی کا، تو میرا نام بھی آزاد ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خود تجویز کیا میرا نام کے ساتھ آزاد کا لقب، یہ میرا قلمی نام ہے۔ پھر یہ آزاد کی حیثیت سے لکھنا شروع کیا پیپر میں، لسان الصدق پہلے نکالا۔ پھر اس کے بعد ذرا سی ان کی ترقی ہوئی اور لوگ ان کے رسالے پڑھنے لگے، تو انہوں نے الہلال کے نام سے، ہلال کا مطلب ہے نیا چاند، پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، گویا کہ طلوع ہو رہا ہے نیا چاند، اس نام سے انہوں نے پہلا پیپر نکالا ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت اس حکومت میں انگریز کی، اور انگریز کے خلاف کھل کے لکھا، اور ایسا لکھا کہ کوئی ایک لفظ بھی بغیر دلیل کے نہیں ہوتا تھا۔ ایک لفظ لکھتے تھے تو وہاں پر ایک حدیث یا ایک آیت ہوتی تھی۔ آپ اگر یہ بات نہ سمجھیں گے تو کسی کو آتی ہے اردو تو ان کا تذکرہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، اتنی موٹی ضخیم کتاب ہے تذکرے کے نام سے، اپنی سوانح حیات لکھیں گے۔ پھر پڑھ کے بتائی، ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا،
اگر اس کو 3 زبانوں پہ عبور نہ ہو. تذکرے کا مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ اسے 3 زبانیں معلوم نہ ہوں، ایک اردو، ایک فارسی، ایک عربی. کیوں؟ پاؤ صفحہ فارسی کا ہوگا تو پاؤ صفحہ عربی کا ہوگا تو پاؤ صفحہ کیا ہے؟ اردو کا ہوگا. اور تینوں زبان ایسے لکھتے ہیں گویا کہ ان کی ماں کی زبان ہے، اس صلاحیت سے لکھی. اسی وجہ سے بعد میں آنے والوں نے کہا کہ تذکرے کا ایک صفحہ بھی اگر کوئی لکھا تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بات ہے. اس طرح لکھ کے آج تک موجود ہیں ان کی کتابیں اور چھپتی بھی ہیں. میرے بچپن میں پڑھا تھا تذکرہ. اس سے بڑا مجھے متاثر کرنے والی خاص 2-3 شخصیات ہیں ماضی کے اندر جن کی سیرتوں کا میں نے بڑا مطالعہ کیا. ان میں ایک ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ بھی ہیں. تو ان کی جوش اور یہ چیز ابوالکلام آزاد میں بزرگ عتم تھی. جہاں تحریر لکھتے تھے وہاں تقریر میں بھی خطاب میں بہت بڑے خطیب تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ جامع مسجد کے چوکھٹ پہ جب کھڑے ہوتے تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا صرف ان کی تقریر کو سننے کے لیے. اور کسی جگہ پوسٹر لگتا اور مولانا کا نام لکھا جاتا تو رات ہی سے انتظار کرنے لگتے اگر صبح تقریر کا ہو. اور تقریر کا جب وقت آتا تو آس پاس کی گلیاں نہیں گھر بھی بھر جایا کرتے تھے. ویسی خطابت تھی، زبان بھی اور آواز بھی. اللہ نے دونوں دی تھے. بعضوں کو کیا ہوتا ہے تحریر دیتا ہے تو تقریر دیتا نہیں، بعضوں کو تقریر دیتا ہے تو تحریر نہیں آتی. لیکن یہ دونوں میں بادشاہ تھے اپنے وقت کے. اور سب سے پہلے آغاز کیا اپنے نیوز پیپر الہلال سے. اور ایسا لکھا کہ مسلمان جو مردہ تھے وہ اپنے اندر ایک زندگی محسوس کرنے لگے، اکٹھے ہونے لگے کہ ہم یہ غلامی کی زندگی کیوں کر رہے ہیں. تو انگریز کو کہاں بھلا یہ بات پسند آئے گی. اس نے سب سے پہلے لکھنے کی پاداش میں 2000، اس زمانے میں 2000 آج کے 2 کروڑ ہے، یاد رکھ لیجیے. آج روپیے کی قیمت گھٹ گئی. اس زمانے میں بڑے بڑے IAS آفیسرز رکھ لیجئے، ان کے در میں کیا ہوتے تھے 1 روپیہ یا 1 روپیہ چلر 4 آنے. 1 آنا بہت بڑی بات تھی. 1 آنے میں پوری زندگی چل جاتی تھی. آج تو کوئی 1 آنا دیکھتا بھی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں 4 آنے تھے لیکن اب وہ 4 آنے بھی نہیں ہیں. 5 پیسے ہم نے دیکھا ہے، 10 پیسے بھی دیکھا ہے، 20 پیسے بھی دیکھا ہے. یہ سب ہم ہی دیتے تھے، ہم لے کے کھاتے تھے. 5 پیسے کو چیزیں مل جاتی تھی. آج کون سی جو فقیر کو دیتے بھی دیکھو پھینک کو کیا آج ہی ہوگا تم نا تمہیں رکھ لے بول چل جائے گا. فقیر تو آج 5 روپئے بھی لیتا نہیں، 10 روپئے مانگتا پورا. تو لیکن اس زمانے میں بڑی قیمت تھی. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مرتبہ گورنمنٹ نے 2000 کا جرمانہ عائد کیا اور کورٹ میں آ کے بننے کا حکم دیا. شاید اس وجہ سے ابوالکلام پست ہمت ہو جائیں. کہاں سے جائیں گے 2000 روپئے، معمولی 2 کروڑ روپئے آج کے حساب سے. مولانا کہتے ہیں کہ میں نے بھی ہمت نہ ہاری اور کسی نہ کسی طرح جمع کر کے لے جا کے پھر سبمٹ کیا. سبمٹ کر کے پھر لکھا تو وہی خلاف لکھا انگریز کے اور مسلمانوں کو ابھارا کہ تم کہاں جا کے سو گئے ہو. تو پھر اس کے بعد انگریز حکومت نے 10,000 جرمانہ عائد کیا میرے لفظ پر جو گورنمنٹ کے خلاف لکھا. تو 10,000 کا مطلب ہوا آج کے 10 کروڑ. پھر میں نے جمع کیا، ہمت نہ ہاری اور 10,000 کے 10,000 لے جا کے جرمانہ ادا کیا. تو پھر لکھا تو پھر خلاف ہی لکھا. تو اب گویا کہ گورنمنٹ کا پیمانہ بھی صبر کا لبریز ہو گیا تھا. تو اس نے حکم دیا کہ کلکتہ چھوڑ جاؤ، جلا وطن کر دیا. سے کہتے ہیں جلا وطنی، یعنی بائیکاٹ کر دیا کہ تم کلکتہ میں نہیں رہ سکتے. پھر اس کے بعد وہاں سے بنگال پر بھی عائد کرے، بنگال میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد کئی اور شہروں کو ہی بتا دیا کہ اس کے اندر بھی تم نہیں آ سکتے. تو آخر کار وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہار کا ایک ہی صوبہ تھا جس میں جانے کی اجازت تھی. میں گیا وہاں پر اور رانچی پہنچا. پھر وہاں سے پیپر نکالنے کی کوشش شروع کر رہا تھا کہ اچانک مجھے رانچی ہی میں قید کر کے جیل بھیج دیا گیا. پہلی جیل 1912 کے اندر، جبکہ ان کی عمر کیا ہوگی 1880 پر 8 12 سال، یہ 12 سال 24 سال کی عمر. 1912 کے اندر میں رانچی کے جیل میں قید ہو گیا. پاداش اس وجہ سے کہ یہ انگریز کے خلاف لکھتا ہے، مسلمانوں کو ابھارتا ہے. اچھا، اب تاریخی طور پر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جب ابوالکلام آزاد نے اس طرح کی کارروائیاں انگریز کے خلاف کی
تو یہ پریشان ہو کے مسلم لوگوں کو ہی بلایا، مسلم علماء کو اکٹھے کر کے پوچھا کہ بھائی یہ جو لکھتا ہے تم کیوں نہیں لکھتے؟ تم اس کو کہاں سے آتا ہے اتنا مواد؟ تم اس کے خلاف کچھ کر سکتے ہو تو ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں، لیکن ان کی ٹکر کا کوئی اور خلاف پارٹی بھی نہیں تھی۔ تو آخر کار وہ سلطنت برطانیہ کو یہاں کا واسرائے ڈائریکٹ خط لکھا کہ یہاں، اب وہ خط دیکھیے تاریخی طور پر آج تک بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، آج تک بھی ہسٹری میں موجود ہے، جو خط ابوالکلام آزاد کے تحت ان کے بارے میں لکھ کے وہ انگلستان برطانیہ کو بھیجا تھا، ملکہ وکٹوریہ کے پاس۔ وہ خط میں وہ لکھتا ہے یہاں ہندوستان میں ہمیں ایک شخص سابقہ پڑا ہے جس کا نام ابوالکلام ہے، اور ایسا لکھتا ہے کہ اس کے مقابلہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور ہر ایک بات کو یہ حدیث دلیل دیتا ہے، یہ قرآن کی آیت دلیل دیتا ہے، اور ہمارے خلاف ہوتی ہے۔ اب یہ انگریز لکھا ہوا ہے جملہ جو وہاں بھیجا تھا برطانیہ کو، اس نے بھیجا تھا کہ یہ ایسا شخص ہے ہمارے خلاف لکھتا ہے آج کے دور کے مطابق، لیکن دلیل قرآن و حدیث سے دیتا ہے، اور دلیل ایسی سیٹ نظر آتی ہے کہ گویا کہ آج ہی کیا ہے قرآن اترا ہے اس کے اوپر، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ اب اس شخص کا ہمارے لیے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں، تو ہم نے اس کو جیل میں ڈالا ہے۔ یہ انگریزوں کی خود کی گواہی ہے۔ تو تحریک آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد کا حصہ دیکھیے، پوری انگریز گورنمنٹ ڈر رہی ہے، حدرتی ہے کہ اس کی جو کچھ بھی فصاحت و بلاغت اور تحریر ہے، نیوز پیپر، اب اس زمانے میں نیوز پیپر تو ایسے نہیں تھے جو ہندو ہے، آج تو پریس ہے، پریس جا کے پھر اس کے بعد ایسے ایسے مشن تیار ہیں کہ ایک کلپ پہ سب تیار ہے، لیکن اس زمانے میں پریس کھولنا بہت بڑا مشکل، ایک تو پیپر کا مسئلہ تھا، سب سے قیمتی چیز زمانے میں پیپر تھی، اور اس کے علاوہ پرنٹنگ کیسے کی جاتی تھی آپ کو پتا ہے؟ لکھت میں کی جاتی تھی، کتابت کا بہت بول بالا تھا، اور اس کے لیے الگ سے کیا ہے قلم آتے، تو انسان اپنے ہاتھوں سے لکھتے، لکھ کے اس کا پھر چھاپا بناتے، پھر وہ چھاپا انک کے ذریعے کسی اور چھاپے میں تبدیل کرتے، تو ایک پیپر جا کے دوسرا پیپر بنتا، ورنہ زیراکس بھی نہیں تھی، کاپی بھی نہیں تھی۔ لیکن ایسے دور میں لکھتے ہیں کہ اردو شمارہ ہونے کے باوجود بھی میرا الہلال ایک دن میں 26,000 نکلتے تھے، 26,000 ایک رات میں تیار کرنا ہے ہاتھ سے، تصور کر کے دیکھو، آج کے ماحول میں بھی نہیں ہوگا تو کیسے فعال رہے ہوں گے۔ سونے کا صرف 2-3 گھنٹے کا وقت تھا مولانا کے پاس جو سوتے تھے، کہتے ہیں کہ جب تک میں سحر خیزی نہ کرتا تو میں آج ابوالکلام نہ ہوتا، ان کے اپنے الفاظ، یعنی میرا ٹائم اٹھنے کا تقریباً 3 بجے تھا، اور زندگی میں کسی وقت میں نے یہ ٹائم نہیں چھوڑا، میں جو سوتا تھا 10 یا 9 سے لے کر وہ 3 تک کا وقت تھا، وہی سوتا تھا بس۔ اصل تو دنیا اس وقت سے محروم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس وقت میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 سے لے کر میرا سب کچھ جو علم یا میں لکھا یا مجھ کو ابوالکلام بنایا، اصل تو یہی تھا کہ وہ 3 سے 5 تک نماز فجر سے پہلے تک جو وقت میرا ذہن بنتا تھا، اس وقت کے علاوہ کوئی اور وقت مجھے نہیں بنایا۔ ہم وہ وقت سو کے گزاریں گے تو کیا بنیں گے؟ ہماری تو صبح ہی 8 گھنٹے ہوتی ہے، 10 گھنٹے ہوتی ہے، رات پکچر میں گزرتا ہے، تو انسان بنے گا کیا؟ مولانا سے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ مولانا آپ کا جو اجتہاد اور آپ کے جو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو گہرائی نظر آتی ہے، یہ آپ نے کیسے حاصل کیا؟ تو مولانا لکھتے ہیں کہ بیٹا تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی بڑی تفصیلی بات ہے یا تفصیلی جواب ہے، سوائے یہ کہ جب دنیا سوتی ہے تو میں جاگتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا تھا رات کا جو حصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے سحر کن، خوبصورت اور بہترین جو دکھتا دنیا میں، وہ صرف سحر کا وقت ہوتا ہے 3 سے لے کر 5 تک۔ ان کا معمول تھا کہ فوری اٹھتے تو پہلے چائے پیتے تھے، اور چائے خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، اور یہ چائے کا معمول مولانا کا اس طرح تھا کہ جیل میں بھی گئے تو مانگا تو صرف چائے مانگی، یہ چائے ایک دے دیا کرنا،
اور خاص پتی کی چائے پیتے تھے جو چائنا سے آتی تھی اس زمانے میں. تو جیلر سے انہوں نے درخواست دی کہ دیکھو میری پتی ختم ہو گئی ہے، تم جو چائے لے لو، لیکن وہ چائنا سے مجھے پتی منگا کے دے دو. اور چائے دودھ والی اس کو کہتے کہ یہ حلیم پیتے ہیں، چائے نہیں پیتے. مولانا آزاد ایک تفریحاً بتا رہا ہوں ان کی زندگی کی بات. وہ دودھ والی چائے کو چائے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میٹھا پیتے ہیں، یہ حلیم پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں. چائے تو چائے وہ ہے جو پانی والی ہے، اسی کو چائے کہتے ہیں. یہ تم لوگوں نے عجیب طریقہ اختیار کر لیا، حلیم پیتے ہو اور کہتے ہو کہ چائے پیتے. چائے تو یہ ہے کہ پانی میں پتی ڈالو اور وہ چائے پیو، پانی والی چائے ہی چائے ہے. اور اس کا بڑے اہتمام کے ساتھ وہ کیا ہے اپنی زندگی میں معمول بنا رکھا تھا کہ 3:30 بجے خود اٹھتے اور پہلے اپنے ہاتھوں سے چائے بناتے. غلام ساتھ میں ہوتا تھا ان کا سیکریٹری ہمیشہ ساتھ میں رہا ہے زندگی میں، لیکن اس سے نہیں بنواتے، بلکہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ خود بنا کے اسے بھی دیتے. پھر اس کے بعد لکھنے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان کے ساتھ بند کرتے، پھر فجر کی نماز کے لیے جاتے. جامع مسجد عموماً ان کے گھر سے قریب ہوا کرتی تھی. جب وہاں جاتے تو کئی بار امام کہتا کہ آپ آگے جائیں، میں پیچھے آ جاتا ہوں، تو کہتے کہ نہیں مقتدی بن کے ہی پڑھنا چاہتا ہوں. اور کبھی بڑے اصرار سے خواہش ظاہر کرتے تمام لوگ کہ آپ درس قرآن دے دیں، تو کہتے کہ نہیں بھائی پہلے ہی مصروف ہوں. ہاں قرآن کی بات ہو تو ٹال نہیں سکتا، کچھ دیر کے لیے درس قرآن دیتے. لیکن جب قرآن پہ گفتگو کرنے پہ آتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ انہوں نے پوری زندگی صرف قرآن پہ لگایا، اتنی معلومات کا ذخیرہ ہوتا. لیکن جب شعر و شاعری پہ گفتگو کرنے پہ آتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے. جب سیاست پہ گفتگو کرنے پہ آتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ پوری زندگی سیاست میں گزار دی ہے. جب انگریزی پہ گفتگو کرنے والے آتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ پورا انگریزی فلسفہ پڑھ چکے ہیں. کہتے ہیں کہ یہی ان کی سب سے بڑی بیوٹی تھی کہ ابوالکلام جس نہج جس جہت پہ نظر آتے وہاں پر سب سے اونچا مقام پہ وہ نظر آتے. شاید وہی ان کی زبان، وہی ان کا کام. اور یہ بات ان کی کتابوں سے آج بھی ثابت ہے. ایک انوکھی شخصیت تھی. جب تفسیر لکھنے پہ آئے تو ترجمان القرآن 3 جلدوں میں لکھا، اور ایسا لکھا کہ اس کا مقابلہ آج تک کرنے والی کوئی اور کتاب نہیں ہے. جس حیثیت سے، جس انداز سے انہوں نے لکھا. صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی موٹی کتاب ہے ام الکتاب کے نام سے، یہاں پر موجود ہے ان کی کتاب. صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر 100 سے زائد صفحات پر لکھی ہوئی تفسیر ہے صرف سورہ فاتحہ کی. اور سیرت نگاری پہ لکھنے آئے تو ایسے انوکھے انداز میں لکھا ہے کہ خود میں نے کئی سیرتوں کا مطالعہ، یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت بڑا کیا ہے علم والا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن میں نے بہت سیرتوں کا مطالعہ کیا اردو میں، لیکن ابوالکلام کی نہج کا جو سیرت کا انداز تھا وہ کسی اور میں نہیں دیکھا. بالکل انوکھا انداز ہے. اور انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ ابتدائے وحی اقرا سے نہیں بسم اللہ سے ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت میں جب آئے تو ایسا لکھا ہے، میں خود پڑھ کے حیران رہ گیا. دلائل سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرا نہیں بسم اللہ ہے. یہ ایک انوکھی بات میں بتلا رہا ہوں، بس ضمن میں بات آ گئی بہرا ہوں. تو ہر ایک میں ایک نرالا پن تھا، انوکھا پن تھا مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی. تو انہوں نے دراصل کیا ہے یہ 16-17 سال کے بعد جب باہر قدم نکالا اور آزادی کا سانس لیا تو پوری دنیا کو نہیں بلکہ کیا ہے پورے عالم کے انسانیت کے لیے امن کا سوچا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے گہرے روابط اور مسلمانوں کے لیے دل کی گہرائی سے ان کے لیے درد کی ٹھیسیں اٹھتی تھی جب حالات دیکھتے تھے. اسی وجہ سے وہ باقاعدہ کسی ایک مسلک کا نہ اپنا نام لیے نہ اپنی زندگی میں کام کیے، وہ کل مسلمانوں کے لیے کام کیے. حالانکہ مسلکاً اہل حدیث تھے، لیکن ان کا نعرہ یہ نہیں ہوا کرتا تھا میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لوگوں کو متنفر کرے. انہوں نے سب کے لیے کام کیا اور بڑی درد مندی سے کام کیا، اور ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے رہے، خاص دنیا کچھ بھی کہے ان کو. جیل جانا پڑا ہے پہلی زندگی میں 1912 میں رانچی کے اندر. اس وقت وہ دور تھا جب گاندھی جی ابھر رہے تھے. اب بڑے لطف کے واقعات آئیں گے خاص کر نہرو گاندھی کے، کیونکہ نہرو گاندھی کی دوستی مولانا ابوالکلام آزاد سے ایسی تھی جیسے ہم اور آپ کی دوستی ہوتی ہے. وہ گھر پہ آتے تھے، یہ گھر پہ جاتے تھے، اور یہی مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر تھے تو وہ ہندوؤں کے بہت بڑے لیڈر تھے. لیکن وہ ہندو کٹر متعصبانہ ذہنیت جو بعد میں ان لوگوں میں کانگریس میں بھی اور خود بی جے پی میں بھی جو پیدا ہوئی تھی،
وہ اس وقت نہیں تھی، یاد رکھ لیجیے۔ اس وقت کا ہندو بھی بہت ہی متوسط ذہنیت رکھنے والا تھا، اور گاندھی کے اس معاملے میں بہت سے کارنامے ہیں جب اس نے ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کی بھی فکر کی ہے۔ ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا جہاں تک ملتا ہے، اللہ عالم جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے ہمیشہ دشمن ہی رہا، یہ اور بات ہے، لیکن جہاں تک ہمیں ثبوت ملتے ہیں اس حیثیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کے سپورٹ میں بہت کام کیا، اور ابوالکلام آزاد کے ساتھ بہت سی ایسی مشاورت ہوئی جس میں وہ دونوں لوگوں کو امن میں رکھنے کی جد و جہد کی ہے، اور حتیٰ کہ جب آزادی کے بعد مسلمانوں کو بارہا مارا گیا، پیٹا گیا، گاؤں جلا دیے گئے، اور بڑے بڑے لوگ خون کے دریا سکھوں نے بہا دیا، تو اس وقت برت رکھ کے روزہ رکھ کے اس کام کو روکنے کا جو حکم دیا وہ کون ہے؟ گاندھی ہے۔ قسم کھائی تھی جب تک مسلمانوں پر ظلم کو تم نہیں روکے گے تب تک میں روزہ نہیں توڑوں گا، میں نہیں کھاؤں گا، مرنے کی حالت تک پہنچ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جہاں وہ فسادات رکے تو تب جہیں جا کے روزہ توڑا، اور اسی کے پاداش میں آخر کار گولیاں کھانی پڑی بعد میں۔ یہ جب تک رہے گا مسلمانوں کو سپورٹ کرتا ہی رہے گا، یہ سوچ کے ہی ان کا کارندہ ایک نکلا اور ان کو سینے میں 3 گولیاں داغ دی، 1940 پر 8، 1 سال جیے بس۔ یہ عجیب اتفاق ہے، ہندوستان کی آزادی کے لیے تن من دھن لگا کے بہت محنت کی گاندھی جی نے، لیکن آزادی کے بعد صرف 1 سال دیکھنا پڑا، ہندوستان کو آزاد ہو کے مر گئے۔ اور یہی نہج بعین ہی پاکستان کا بھی ہوا کہ جنہ نے تن من دھن لگا کے پاکستان کو قائم کیا، اور پاکستان قائم ہو کہ ان کو بھی جو آزاد پاکستان دیکھنا پڑا صرف 1 سال 1948 میں، وہ بھی مر گئے۔ یہاں اور وہاں کا یہی تسلسل ہے۔ تو گاندھی جی کا اس وقت جو حال تھا، اب میں گویا کہ خاص سیاست پر اس وقت کی گفتگو کر رہا ہوں، اب اس میں کوئی کیا ہے علمی حدیث قرآن تو میں نہیں لا سکتا، اب سننے والے یہ سنیں۔ اس وقت یوں سمجھیے کہ 1869 جس میں گاندھی جی پیدا ہوئے، اور یہ غریب گھرانے کا بچہ تھا، اور یہ بچہ شروع ہی سے ایک عجیب سوچ والا بچہ تھا۔ اس کی سوانح حیات جب گاندھی جی کی پڑھتے ہیں تو ان میں بھی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں ہمیں، تو معلوم ہوتا ہے جو بھی بڑا بنتا ہے اس کی بچپن کے حالات ذرے عجیب ہوتے ہیں، اتنا تو مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ان بڑے لوگوں کی جب بھی آپ سوانح عمریاں پڑھیں تو ان میں عام بچوں کے سے حالات نہیں ملتے، کچھ الگ حالات ملتے ہیں، وہ لوگ بڑے بنتے ہیں۔ تو غرض کہ وہ 1869 میں 69 میں پیدا ہوئے، جب وہ آزاد ہندوستان کا کوئی خواب بھی نہیں ہو سکتا تھا، اتنی گہری مضبوط حکومت تھی انگریزوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ٹرین میں جانے کا ہوتا تھا کہ خود ہندوستانی لوگوں کے لیے وہ ڈبہ اور وہ سیٹ نہیں مل سکتی تھی جو انگریزوں کے لیے مخصوص تھی۔ ان کو 2nd کلاس میں بیٹھنا ہوتا تھا اور یہ لوگ 1st کلاس میں بیٹھتے تھے، اور یہ کوئی غلطی سے 1st کلاس کی سیٹ میں بیٹھ گیا تو کئی روپیے جرمانہ تھا اس وقت، جو سب سے پہلے مجھے کیا ہے تیر کی طرح میرے دل کو چھید دیا گیا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک ویسا ہی طالب علم جو 2nd کلاس میں بیٹھنا تھا 1st کلاس میں ان کی سیٹ پہ بیٹھنے کے جرمانے پہ مارا بھی گیا اور ٹرین میں کیا ہے بے عزت بھی کیا گیا، تو میں نے سوچا کہ یہ بدبخت لوگ باہر سے آ کے ہم پر حکومت کر کے یہ چیز ہم پہ عائد کرتے ہیں کہ ہم ان کے انڈر میں 2nd کلاس میں بیٹھیں اور یہ 1st کلاس میں بیٹھیں، یہ کیا رہا معاملہ ہے۔ تو اس حیثیت سے میری سوچ اس وقت سے ہی ہندوستان میں کچھ کر دکھانے کا اس سوچ ہی میں پلتا رہا، بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرسٹر بننے کے لیے افریقہ گئے اور افریقہ میں بیرسٹرنگ کی تعلیم پائی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 11 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ گاندھی جی کی شادی ہوئی، باقیہ 2 بیویاں ہیں گاندھی جی کی، لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہوگا، اور وہ ان کی پسند کی نہیں، ان کے باپ کی پسند کی تھی۔ پھر اس کے بعد عقل شعور ہوش آیا تو دوسری شادی کی، 4 بچے ہیں ان کی باقاعدہ، لیکن کوئی بھی سیاست میں بعد میں نہیں آیا
کیونکہ گاندھی جی کی موت نے ان کو سبق دے دیا کہ سیاست میں نہ آئے تو زندگی بچے گی. ہاں، اس وجہ سے ان کی اولاد میں سیاست میں کوئی نہیں آئے. تو پھر اس کے بعد جب ریٹرن آئے تو 19th سینچری کے موقع پر انہوں نے باقاعدہ کھل کے کام کرنا شروع کیا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب پوری ہندوستان میں گاندھی کا ڈنکا بج رہا تھا، اور انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آتا تھا. یعنی اب کسی حکومت سے لڑائی کرنا ہے تو عام ذہنیت کی سوچ کیا ہوتی؟ فوج کو اکٹھا کریں یا نوجوانوں کو اکٹھا کریں اور دو بدو لڑیں، ایک چیز. یا نہیں تو کیا کریں کہ خلاف میں کوئی کام کریں اور اپنا احتجاج کریں، مارم توڑی ہو یا گورنمنٹ کا نقصان کرے. یہ عمومی طور پر کیا ہے، گورنمنٹ سے خلاف کرنے کے کام. لیکن ان کی سوچ کیا تھی؟ عدم تشدد. وہ کیا تھا؟ یہ بہت بڑے تحریکات میں اور خاص کر کیا ہے سائنس، سوشل سائنس میں یہ سب چیزیں آئیں گی بچوں کو. تو اس میں معاملہ کیا تھا؟ سب سے اہم، ہم گورنمنٹ کے خلاف جائیں گے لیکن گورنمنٹ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. گویا کہ مکھی دور کا ایک سیکشن تھا. بڑا ذہین تھا آدمی، معمولی نہیں تھا. تو اس نے انگریز کو تڑپانے اور یہ باور کرانے کے لیے کہ تو چھوڑ کے جا ہندوستان کو، خلاف میں نہ لڑائی کا اختیار کیا نہ احتجاج کا. اس نے کل لوگوں کو ملا کے یہ بات سکھائی کہ دیکھو گورنمنٹ کا تعاون چھوڑو اور گورنمنٹ اس کے خلاف کچھ ہمارے لیے کرے تو گولیاں کھاؤ لیکن کچھ زبان سے نہ بولو، لیکن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. تو اس ایک اصول پر جو لوگ جمع ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ گورنمنٹ کے جتنے خطابات تھے سب واپس کر دیے. گورنمنٹ کی کتنی نوکریاں تھیں سب نوکریوں سے استعفیٰ دے دیا. گورنمنٹ کی کوئی چیز آتی تھی تو لینے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم گورنمنٹ سے اتفاق نہیں رکھتے. اب اس سلسلے میں گولیاں چلی اس پر. جلیان والا باغ یہ تو مشہور ہے جہاں پر سب کے سب کو مار دیا گیا، جس میں گاندھی نے جمع کیا تھا وہاں پر اسٹیج کے لیے. تو وہ قتل عام ہے، جلیان والا باغ کا قتل عام ہم بھی پڑھتے ہیں سوشل سائنس میں. تو یہ جو ہوا کئیوں کو سامنے رکھ کے گولی سے بھون دیا گیا. لیکن گاندھی کا ایک ہی فلسفہ تھا کہ ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم خلاف میں کچھ نہیں کریں گے، گولیاں کھائیں گے لیکن گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے. اب گورنمنٹ کا عوام ساتھ نہ دے تو گورنمنٹ چلے گی کہاں سے؟ پریشان ہو گئی گورنمنٹ. اور اس میں مسلمانوں میں سب سے پہلا قبول کر کے اس بات کو آنے والی شخصیت میں مولانا ابوالکلام آزاد ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ 1912 میں جیل میں تھا تو گاندھی جی نے مجھے پوچھتے ہوئے جیل تک آئے اور ملنے کی خواہش ہے. تو جیلر نے کہا کہ نہیں گاندھی جی آپ نہیں مل سکتے اس سے، وہ پہلے ہی بڑا ہوشیار ہے. تو وہ واپس گئے اور میں 6 ماہ قید رہ کے جب باہر نکلا پھر اس کے بعد ڈھونڈتا میرے بھی کام کی حیثیت سے پھر میں اپنے صحافت کا آغاز کیا. تو سب سے پہلی ملاقات 1920 میں ہوئی میرے اور گاندھی کے درمیان. اور اس وقت وہ فلسفہ انہوں نے رکھا کہ ہم گورنمنٹ سے تعاون نہیں کریں گے لیکن آواز بھی خلاف میں نہیں اٹھائیں گے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے جنگی. تو سب سے پہلا اس وقت عبدالباری تھے، مولانا فرنگی محلی تھے، اور اسی طرح مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی تھے، علی برادران تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے. ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ چاروں نے وقت لے لیا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا. عبدالباری رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں استخارہ کروں گا اور مجھے خواب میں کوئی اشارہ ملے تو میں گاندھی کا ساتھ دوں گا. اور علی برادران نے کہا کہ مجھے وقت دے دو. فرنگی محلی نے کہا کہ میں جو کچھ عبدالباری کہیں گے وہی بات کروں گا. ابوالکلام کہتے ہیں کہ میں ہی ایک اکیلا تھا جو جھٹ سے کہا کہ یہی میرا بھی فلسفہ ہے، میں مل کے کام کرتا ہوں تم سے، گاندھی سے. وقت کیا ہے؟ 8:30 ہو چکے ہیں. اب زیادہ نہیں ہے میرے پاس وقت، اب میں اس کو مختصر کرتا ہوں. تفصیل میں جا رہا تھا لیکن کیا ہے اب مختصر کرتا ہوں ان کی. تو غرض کہ اس طرح کیا ہے سب سے پہلی چیز بالکل انوکھی. اور مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ یہ اٹلی میں ہوا تھا اس وقت 50 سال پہلے. اٹلی میں بھی ایسے ہی کام ہوا تھا کہ وہاں کی سیاست کو ہٹانے کے لیے وہاں کے لوگوں نے بغیر کوئی جنگی کارروائی کے گورنمنٹ کے کام سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، یہاں تک کہ گورنمنٹ کو آخرکار ان کی باتیں ماننی پڑی. یہ بہترین احتجاج ہے گورنمنٹ کو سکلانے کی. عدم تشدد
عدم تعاون نہیں کریں گے، ہم خلاف میں بھی نہیں جائیں گے، کورٹ کے اصولوں کے تحت جائیں گے، جو آزادی کورٹ دی ہے اس کے تحت ہی ہم کیا کام کریں گے۔ بہت اچھا اصول۔ آج کے دور میں لڑ بڑھ کے، آج کے دور میں خلاف میں جا کے سوائے بدنامی کے کوئی ہاتھ نہیں آتا، اور گورنمنٹ بولتے تو ایک ہاتھ ہی ہے، اس میں چونٹی کیا مقابلہ کریں۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو گورنمنٹ سے کچھ مانگ لینی ہے تو گاندھی جی کا طریقہ بہترین ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد جو ساتھ دیے وہ بھی بہترین ہے کہ عدم تشدد کے ساتھ عدم تعاون کا اعلان کرو کہ ہم نہیں مانتے، مار کھائیں گے تو بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ طریقے میں آخرکار گورنمنٹ جھکتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کی آزادی کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ جنگ کی گئی؟ کسی کو معلوم ہے ہندوستان کی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کس کے نتیجے میں ملتی ہے؟ جنگ کے نتیجے میں نا۔ 1947 میں کون سی جنگ ہوئی تھی جو انگریز چلا گیا؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، انگریز خود دے کے چھوڑ کے چلا گیا۔ لو بھائی رکھ لو، ہوتا نہیں ہمارے سے، تم کچھ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، گورنمنٹ چلائیں گے کیسے؟ آخرکار تم ہی دے کے جاتے، دے کے چلا گیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے 1947 کی، اور وہ کہانی اگر واقعتاً اپنی زبان میں اپنے نقطے سے پڑھنا ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے آزادی ہند، انڈیا ونس فریڈم، وہ پڑھیں، بڑی پائے کی کتاب ہے۔ ان کے اوپر جو گزرا ہے انہوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پورا دور ان کے اوپر گزارا گویا کہ۔ تو غرض کہ یہ چیز تھی جس کے اندر سب سے پہلے کانگریس میں شمولیت اختیار کی مولانا، اور شد و مت کے ساتھ پورے تندہی کے ساتھ اس پر کام کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایسے مواقع بھی آئے پورے کانگریس کے لیڈر بھی بنے۔ 1921 میں یہ پورے کانگریس کے صدر تھے، اور اس سے بھی بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کانگریس میں؟ وہ مقام بھی مسلمان کو دیا گیا ہندوستان کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے البلاغ جاری کیا، الہلال نام کے پرچے کو روکا گیا، نام تبدیل کر دیا، دوسرا پرچہ۔ یہ کیا ہے؟ ایک پالیسی ہے، تمہیں کسی نام سے کیا ہے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، نام کے پیچھے مت پڑو، کام ایک ہی ہوندے، نام تبدیل کر کے کام شروع کرو۔ یہ بڑا اچھا سیاسی حربہ ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، نام ہی کے پیچھے کرتے، کام کو ہی چھوڑ دیتے۔ نام سے لینا دینا کیا ہے؟ ہمیں سب کام سے لینا دینا ہے۔ تو ان کو بین کیا گیا انگریز کی حکومت پر الہلال کو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ہی دن نظر بندی میں رہے، جیل میں رہے، جیل سے باہر نکلا تو سب سے پہلے دوسرا پرچہ نکالا، نام اس کا البلاغ تھا، لیکن بات کیا تھی؟ وہی الہلال والی، وہی انگریز کی مخالفت، وہی باتیں، وہی مسلمانوں کو جھنجھوڑنا، وہی مسلمانوں کو کیا ہے پختہ کرنا، اٹھانا، پرانی شان و شوکت انہیں یاد دلانا، اسلام کے لیے جمع ہونے کے لیے کہنا، قرآن اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے کہنا۔ جب اس کے لیے تعلیمی ضرورت پڑی تو خود ترجمہ القرآن لکھا بیٹھ کے، خود تفسیر میں بھی لکھا، اور اسی طرح تقاریر کا ان کا اپنا مجموعہ ہے، تقاریر کا خطبات ابوالکلام آزاد، سننے کی چیز ہے، ایک ایک تقریر رلا دیکھی۔ اور وہ تقریر جو کرتے تھے کہ 30-30 لاکھ 10-10 لاکھ کے مجمع میں کرتے تھے جب جمع ہوتا، وہ زمانے میں ابھی لاؤڈ سپیکر کا بھی کیا ہے رواج عام نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی ان کی تقاریر کئی لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی، اور ایک ایک تقریر بھی جب بھی کر کے اٹھتے تھے تو کیا ہے ایک متعدد بھی تعداد ہوتی تھی جو ان کے ہم خیال ہوتی تھی، کبھی رلایا تو رلایا، کبھی کیا ہے ذہانت دی تو ذہانت دی، کبھی فصاحت پہ بات کی تو بات کی۔ اللہ نے ہر میدان میں ان کے لیے کیا ہے راستہ بنایا تھا، ان کے لیے نرم کر دیا تھا ہر فن کو۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو جگانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ موقع بھی آیا کہ آخرکار جنہ کے ساتھ ایک طرح کا تنازع پیدا ہو گیا۔ اب وہ کیا تھا؟ جنہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو الگ مل جائے، ابوالکلام کہتے تھے کہ نہیں، پوری ہندوستان مل کے جائیں گے، کاٹنا نہیں ہے۔ اس میں الگ ہوتی چلی گئی، مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ ایک عجیب معاملہ خود انگریز نے بھی مان لیا، چلو جی تم نہ الگ ہم دے دیتے۔ یہ کہتے ہیں خود ابوالکلام آزاد ہماری توقع کے بالکل خلاف تھی بات، ہم سوچ بھی نہیں سکتے انگریز بھی مان لے گا، لیکن انگریز بھی مان لیا۔
اور آخر کار 14 اگست، اور اس وقت ان کو 27ویں تھی رمضان کی پاکستان والوں کو، تو ان کو الگ کر کے دیا گیا. تو ان کے آزادی کا دن 14 اگست ہے، کل منا دیا گیا، پرسوں منا دیا گیا ان لوگوں کو. اور ہماری دوسری صبح ہوئی تو ہمارے لیے 15 اگست قرار دیا گیا. تو ہمارے آزادی کا 15 اگست اور ان کے 14 اگست. لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ پاکستان بنا اس وقت کا جو سال تھا رمضان تھا، اور رمضان میں ان کو 27ویں کا شب تھا جب ان کو اعلان کیا گیا کہ آج سے پاکستان الگ آزاد ہے. تو ان کو وہ بہت بڑی نعمت ملی کہ 27ویں کو شب قدر کی ایک طرح کی برکت اور رحمت کے ساتھ ہندوستان پاکستان الگ ہوا اور آزاد ہوا. یہاں اس کے بعد 15 کو رکھ دیا گیا اور 1947 میں معاملہ ہوا. لیکن یہ معاملہ ہوا، لیکن جس کا خدشہ مولانا کو تھا وہ ہوا. وہ یہ کہ ہم مائنارٹی میں آ جائیں گے اور ہم پر ظلم ہوگا. یہی خدشہ تھا جس سے وہ روکتے تھے کہ الگ نہیں بننا ہے. کیوں الگ نہیں بنتا تو ہم میجارٹی میں ہوتے یا برابر کے ہوتے. وہاں کی پبلک یہاں کی پبلک مل کے برابر ہوتی مسلمانوں کی، اور ایم ایل اے ایم پیز برابر کے ہوتے. بہت بڑا حصہ الگ کٹ گیا. اب یہاں پر جو رہ گئے ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا، تو یہ مائنارٹی میں پہنچ گئے، ہم اقلیتی حیثیت سے رہ گئے. تو ہمارا گریڈ خود بخود کم ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ملا ان میں ایسے لوگ تھے جو سخت متنفر تھے مسلمانوں سے، جیسا کہ سبھاش چندر بوس، وہ تو پہلے ہی مر گیا تھا، لیکن اس کے کارندے تھے باقاعدہ جو بہت سخت نفرت کرتے تھے مسلمانوں کی. انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو جو کچھ کیا وہ کیا. اس کو اگر پڑھنا ہے تو نشیم حجازی کی کتاب ہے خاک اور خون، وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ 1947 میں مسلمانوں پہ کیا گزرا ہے. 1947 عورتوں کے ننگے جلوس نکالے گئے اور عورتوں کے پیٹوں کو چیرا گیا اور اس کے اندر کے بچوں کو، جنین کو کیا ہے، نیزوں پہ اچھالا گیا، اور مسلمانوں کے گروہ کو جمع کر کے پیشاب پلوایا گیا. سکھوں نے بارڈر پر جو کراس ہونے والے لوگ تھے، پاکستان کو جانے والے لوگ تھے، اگر 100 نکلتے تو کوئی ایک پہنچتا تھا پاکستان. ایسا مارا ہے، ایسا مارا ہے. کہتے ہیں کہ ٹرین بھر بھر کے میتیں جاتی تھی پاکستان میں دفن ہونے کی. ٹرین بھر بھر کے، پوری ٹرین صرف لاش، اور لاشیں بھی وہ ہوتی جو سڑی گلی بدبو سے، اور علاقے پیٹ دیے گئے صرف مسلمانوں کی لاشوں سے. جو جگری دوست تھا لیکن وہی شرع گھونپا ہے پڑوسی کو، جو مسلمان صدیوں سے جو مل کے آ رہے تھے، انہوں نے اپنی صدیوں کی دوستی کو توڑا ہے مسلمانوں پر. ایسے ایسے دل دوز واقعات ہیں کہ پڑھیں گے تو رات کی نیند حرام ہو جائے گی. میں نے بارہا پڑھا ہے، بارہا پڑھتے وقت آنسو نکلے ہیں. ہم مسلمانوں پر 1947 پہ کیا گزرے. بہت سے ہماری بیٹیاں اور ہمارے قوم کی بیٹیاں وہ تھی جو ان مظالم سے بچنے کے لیے زہر کھا کے یا خودکشی کر کے کنویں میں مر گئی تھی. کہتے ہیں کہ کنویں سے بھی جب ان کو صاف کرنے کے لیے نکالا گیا تو جتنا پانی نہیں نکل سکتا تھا اس سے زیادہ لاشیں نکلی. یہ اندازہ مولانا کو تھا، اسی وجہ سے وہ روکتے تھے کہ نہیں کرنا ہے. جب یہ چیز ہوئی تو اس وقت سب سے درد مند دل جو لے کے پھرا ہے ہندوستان کے اندر وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے. انہوں نے جگہ جگہ اپنی ٹیم کو لے کے پہنچے. وزیر تعلیمات تھے تو اس حیثیت سے ان کو پاور تھا. اس وقت گاؤں گاؤں گئے ہیں، وہاں کے لاشوں کو اٹھوانا، وہاں کے درندوں سے کیا ہے لڑنا، ان کے لیے احکامات جاری کر. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا اکیلا انسان جب پوری قوم پھر گئی تھی. بہت ساتھ دیا ہے ابوالکلام آزاد نے، بہت رکوایا ہے، لیکن پھر بھی کنٹرول نہ کر سکے. تو آخر کار گاندھی کو یہ کہنا پڑا کہ جب تک تم مسلمانوں پر ظلم کو نہ روکے میں کھاؤں گا نہیں، برت رکھ لے. اس کا بھی کوئی اثر نہ پڑا، یہاں تک کہ وہ بھی جانکنی کے وقت میں پہنچ گیا نہ کھا کے. تب کہیں جا کے یہ شدت پسند لوگوں میں کچھ کیا ہے بدنامی کے ڈر سے، اگر ہماری وجہ سے کیا ہے گاندھی مر گئے تو ہم پر نام آ جائے گا،
دوسری سیٹنگ کی اور اس کے ہی اپنے ایک آدمی کو رکھ کے گولیوں سے اڑا دیا۔ تقریباً 3-4 سال وہ لگے جس میں مسلمانوں کو سنبھلنے کے لیے ہو گئے۔ ان کی زمینیں ضبط کر لی، ان کی مسجدیں ضبط کر لی، ان کے گھر ضبط کر لیے، خاندانوں کے خاندانوں کو مٹا دیا گیا۔ بہت ہی ظلم ہوا ہے، اور وہ چیز کسی ایک کو پتہ بھی نہیں، معلوم بھی نہیں ہے کیا ہوا ہے ہم پر۔ معمولی قربانیاں دے کے آج ہم یہاں پر سکون سے نہیں بیٹھے ہیں، بہت بڑی قربانیاں ہمارے پہلے والوں نے دی ہیں جن کا احسان ہم پر ہے، ہم نے جانتے بھی نہیں ہیں ان کو۔ تو اس کے بعد پھر وہ دور ہے جس میں انہوں نے کیا ہے مسلمانوں کے خاطر کیا کچھ ہو سکتا اصول بنائے، اور اس میں کیا ہے امبیڈکر کے جو اصول تھے وہ اس معاملے میں کیا ہے جو بھی نکات تھے اس میں انہوں نے جو ہو سکتا تھا کیا۔ ہر دن کئی وفد ہوتے تھے جو ان کے دروازے پہ انتظار کرتے تھے کہ شکایتیں لے کے جائیں کہ آپ کچھ کریں، اور مولانا ان سب سے ایسے ملتے گویا کہ ان سے کیا ہے یہ پہلی ایک میٹنگ ہے، یعنی تھکتا نہیں تھا انسان۔ اپنی وہ زمانہ جب ان کی عمر تقریباً 60 کے قریب پہنچ چکی تھی، وہ زمانے میں بھی رات دن میٹنگوں سے ملنا، وفدوں سے ملنا، ان کے جو کچھ بھی شکایتیں ہیں انہیں پڑھنا سننا، پھر اس کے تدارک کے لیے حکم دینا، پھر اس کے لیے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کی جانچ پڑتال کرنا۔ تو مسلمانوں کے اچھائی اور ان کے امن کے لیے اپنی پوری باقیہ 12 سال کی زندگی لگاتی، رات میں جاگنا اور لکھنا، دن میں مصروف ہونا مسلمانوں کی خیر خواہی میں، یہ ان کا معمول تھا۔ پھر اس کے بعد تقریباً کیا ہے اسی وزارت پہ رہتے ہوئے 1958 کا جو زمانہ آیا اس میں ایک مرتبہ صحت جواب دے چکی تھی، بیماریاں تھیں، اور بیوی بہت سال گزر چکی تھی، اولاد کوئی نہیں تھی، اللہ نے اولاد نہیں دی مولانا، بیوی تھی، اور بیوی بھی کیا ہے 1930 کے قریب کیا ہے ان کا انتقال ہوگا، 45 شاید، 15-20 سال سے تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے، تو تنہا اٹھتے تھے، اور پہلے خود اس زمانے میں بھی چائے خود بناتے تھے، کھانے کی ذمہ داری ایک غلام کو دے رکھی تھی، اور کہتے ہیں کہ مولانا اپنے جیب خرچ سے جو کچھ اس وقت ملتا تھا، کئی ایسے وہ آزادی میں مارے گئے شوہر، ان کے یتیم گھرانوں کی ایک لسٹ تھی جو سوائے مولانا کے کوئی نہیں جانتا تھا، جن کو باقاعدہ ماہانہ ان سب کا مہینے کا راشن بلا ناغہ جب سے ہوا تھا آزادی کا 15 سال سے پہنچ رہا تھا۔ جب مولانا گزرے سب ایک ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے گھر آنے لگا، تو وہاں کا جو نوکر تھا وہ پوچھ گچھ کرنے لگا، کیوں پوچھنے تم آ رہے ہو؟ تو تب پتہ چلا کہ مولانا تقریباً 100 سے زائد گھرانوں کی ذمہ داریاں لے رکھی تھی کہ ان کو ہر ماہ راشن پہنچانے کا، جب راشن نہیں آیا تو وہ تلاش کرتے ہوئے مولانا کے گھر آئے۔ تب یہ عقدہ کھلا۔ اخلاص یہ تھا کہ غلام کو بھی معلوم نہیں تھا کہ 100 گھرانوں کے اوپر پرورش کر رہے ہیں، اور اپنا پیسہ خود جو منسٹری سے ملتا ہے اپنے صرف معمولی اخراجات کے لیے اٹھاتے تھے، باقیہ سب مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے دے دیا کرتے تھے، اور خود جا کے دیتے تھے، حتیٰ کہ غلام کو بھی پتہ نہیں تھا کس گھر کو کیا کیا دیتے تھے۔ گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ اتنے گھروں کی کفالت آخری خالی ایک مولانا کر رہے تھے اپنی پوری کمائی۔ یہ درد مندی تھی، یہ احساس تھا۔ ایسے لوگ اصل ہیں لیڈر بننے کے قابل۔ آج یہ لیڈر جو لوگوں سے پیسہ لے کے کھاتے، لیڈر تو وہ ہے جو خدمت خلق کرے۔ مولانا یہ کرتے رہے، اور آخرکار بڑھاپے میں 70 سال کی عمر کے قریب پہنچ چکی تھی کہ ایک مرتبہ جب رات میں گئے بیت الخلا تو کیا ہے گر پڑے، اور ہڈی پہ ایسا مار لگا کوئی نازک جگہ، تو اس وجہ سے کیا ہے کوما میں رہے 1-2 دن، پھر اس کے بعد انتقال کیا ٹھیک 1958 میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ مولانا تھے جب انتقال کیا تو اس وقت ہندوستان نہیں، دشمن سے دشمن بھی جو تھا، پاکستان میں بہت سے لوگ ان کے دشمن تھے کیونکہ بننے کے لیے خلاف تھے بول کے، ان سب نے بھی ان پر اداریے لکھے اور بات مانا کہ مولانا جیسے شخصیت کا انتقال صرف ہندوستان کا نہیں پورے مسلمانوں کے لیے غم کا سامان ہے۔
پھر انہیں دہلی میں جگہ دی گئی، جامع مسجد کے پاس آج کیا ہے ان کی قبر موجود ہے، وہاں پر دفن کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ تہجد کے لیے اٹھے تھے، اور اس وقت بھی وہ معمول نہیں چھوڑا تھا جو وہ تہجد میں گزارتے تھے، جو وقت تسبیحات میں گزارتے تھے۔ ایک طرف وزارت تعلیم تھی، ایک طرف کیا ہے ایجوکیشنل منسٹر تھے، ایک طرف سیاست کے بہت بڑے تھے، ایک طرف عالم تھے، ایک طرف مفسر تھے، ایک طرف نماز اور ذکر اللہ اور اللہ کے نیک لوگوں کے جو اعمال ہیں ان میں اتنے بلند تھے۔ یہ سب چیزیں ایک جگہ جمع ہو کے ایک شخصیت میں آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے، صدیوں میں کوئی ایک ابوالکلام پیدا ہوتا ہے۔ تو آج اصل میں ان کی سیرت سے متعارف اس وجہ سے کرا رہا ہوں کہ ان کا بڑا احسان ہے ہم ہندوستان کے مسلمانوں پر۔ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی دعاؤں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اسلاف کی یاد ہمارے اندر ایک طرح کا جوش پیدا کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہیں، ہم غافل زندگی گزارتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس تناظر میں موقع کے لحاظ سے ان کی سیرت پر آپ کو کیا ہے مفصل ایک خاکہ پیش کروں۔ جہاں تک کوشش کیا یہ میری اپنی کوتاہی کی کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو نقص پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے اتوار سے باقاعدہ تفسیر کا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ یہ ان سب پروگراموں سے افضل ہیں، اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ تفسیر کو بھی وقت مقررہ پہ جمع ہوں، اور انشاءاللہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے تفسیر کا وہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے اتوار سے شروع ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔